یہ ہے دیار غزل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج آپ کو یہاں جو اکٹھا کیا گیا ہے جو چلڈرن یونیورسٹی سوسائٹی میں، یہ کسی خاص وجہ سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جو ابھی ہم نے ان کی کتاب آئی ہے اگلو اگلو آگ، اس کا مطالعہ میں کر رہا ہوں ان دنوں۔ اس مطالعے میں ایک نظم سامنے آئی ہے۔ نارمل تو ڈاکٹر صاحب نظم میں بالکل جدا لکھتے ہیں، بالکل ہی الگ انہوں نے ایک جہان کریٹ کر لیا ہے۔ تخلیق کی رمز کو میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اور تخلیق کی رمز کو سمجھ کر بحیثیت تخلیق کار پھر اس کو ان لرن کر سکنا اور اس کو بالکل آرگینک طریقے سے اپنی تخلیقات میں ایسے بھرنا جیسے بالکل عام سی بات ہے، یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب خدا کی خاص مہربانی بھی ہو اور تخلیقات کے پیچھے علم کا ایک پورا معلوم جہان ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی تمام نظمیں ہمیں اپنی جانب کھینچتی ہیں، ہمیں ڈاکٹر صاحب کی تمام نظمیں متاثر کرتی ہیں، لیکن کچھ نظمیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو روک لیتی ہیں، جو آپ کو تھام لیتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ہماری وہ فکری تربیت کرتی ہیں۔ بلکہ ہم نے آج تک جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، ہمیں جب آپ کی نظمیں پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کم از کم روش ٹھیک پہ ہیں، ہم ٹھیک روش پہ چل رہے ہیں، تو وہ نظم ہمارا حوصلہ بن۔ اس کتاب میں ایک نظم ایسی سامنے آئی جس کا نام ہے کیسر بائی کی ٹھمری بھیرویں۔ کیسر بائی کی ٹھمری بھیرویں۔ اچھا، میں اس نظم پر زیادہ گفتگو کوشش کروں گا کہ کم سے کم گفتگو کروں۔ یہ المیہ ہے ایک حضرت انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ اس نے معروف سائنسدان کارل سیگن امریکہ کے جو تھے، انہوں نے امریکہ کی جانب سے زمین کا ایک محاور بیانیہ ریکارڈ کیا۔ اس دور میں جو ریکارڈنگ کا سسٹم ہوتا تھا وہ دوا ہوتا تھا، وہ پلیٹ پرانی، تو اس میں انہوں نے تمام انسانی زندگی کی تہذیب کی اب تک کی تمام معلوم اور موجود تعلیمات جو تھیں ان کو محفوظ کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ یہ انہوں نے بے رنگ خط بھیجا ہے خدا کی جانب وائجر 2 میں، وائجر 2 انسٹال وائجر 1 میں یہ بھیجا گیا ہے 75 میں سر 77 میں یہ بھیجا گیا، جس کے اندر تمام موجود و میسر انسانی زندگی کی معلومات تھیں، اس زمین کی معلومات تھیں، اور وہ خدا کے نام بھیجا گیا یا ایلینز کے نام بھیجا گیا کہ کوئی اس کو پڑھے اور کوئی ہماری جانب رابطہ کرے۔ اب اس میں اس بھیجنے کے دوران جو ڈاکٹر صاحب کے اندر کا فلسفی ہے، جو ڈاکٹر صاحب کے اندر کا سائنس کا طالب علم ہے، جو فزکس کو جانتا ہے، اور پھر میں تھوڑا سا کہوں گا تو الہیات کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے اندر کا عالم اس نظم میں مکمل طور پر میرے سامنے آیا ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خوش قسمت نظم ہے جو مشاعرے کی نظم بالکل نہیں ہے۔ یہ ایسی خوش قسمت نظم ہے کہ اس نظم کا سیدھا تعلق قرت سے ہے، فہم سے ہے، اور آج وہ وائجر 1 وہ تقریباً 2023 میں 1500 ارب میل زمین سے دور جا چکا ہے، اور وہ کچھ تلاش کر رہا ہے۔ میں اس کو یہیں پر کلوز کروں گا، باقی ساری باتیں ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے، اور پھر اس گفتگو کے دوران جو آپ کے سوال ہوں گے ان کو بہت اچھے سے ویلکم کیا جائے گا تاکہ ہم اس نظم کے اوپر مزید کھول سکیں۔ میں اس نظم کا ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے، یہ غیر رسمی سی ایک ہماری نشست ہے، لیکن یہ بہت قیمتی نشست ہے، ڈاکٹر صاحب بات کریں گے تو پھر اندازہ ہوگا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھوں۔ کیسر بائی کی ٹھمری بھیرویں۔ آسمانوں سے خیرات آئے گی، آپ نے پڑھی ڈاکٹر؟
آسمانوں سے خیرات آئے گی، اس آرزو میں ترستی زمین بچھ رہی ہے، مگر ساتھ ہی آتشی کھیل کی ممکنہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بساط یسار و یمین بچھ رہی ہے، نیا کھیل ہے، تازہ مہرے بنیں گے، نئے کارخانوں کی تازہ مشینوں کے بیدار پرزوں کی غرغراہٹیں ہیں، پس پردہ فوجی جوانوں کے ٹکٹاتے بوٹوں کی دہشت بھری آہٹیں ہیں۔ گراں بحر سیاست مسلسل تلاطم میں ہے، اور چمکتی ہوئی لہر کروٹ بدل کر کہیں اٹھ رہی ہے، کہیں بچھ رہی ہے، زمین بچھ رہی ہے۔ اس کا نیا کنٹوز ہے 20 اگست 1977۔ بڑے اوول آفس میں ایجنسیاں صدر نوخیز کو اتنی گمبھیرتا سے بریفنگ کا اپدیش سرگوشیوں میں بیان کر رہی ہیں کہ واشنگٹن سارا سکتے میں ہے۔ سن 77 کے اب تک ہوئے سارے چھوٹے بڑے واقعات اور ان کا اثر گرم کافی کے اوپر دھواں دے رہا، دھواں جس میں بے رنگ بارود ہے۔ صدر والا، یہ ناسا کی تاریخ میں شادمانی کا دن ہے۔ فلوریڈا سے وائجر 2 بڑی کامیابی سے چھوڑا گیا اور وہ اب خلا کی طرف محل پرواز ہے۔ اس کا ہر سنگ میل اور سارے مدارج بڑی خوش فرامی سے طے ہو رہے ہیں، اور اب وائجر 1 کو اگلے مہینے کے آغاز میں لانچ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ابھی چند دن پیشتر ایک صدمہ ہوا۔ سب کے محبوب ایلوس پریسلے کی موت ایک چرکا ہے امریکیوں کے دلوں پر۔ وہاں شہر ممفس میں اس کے جنازے پہ کوئی 75,000 آدمی، عورتیں ایک انسانی زنجیر کی سوگواری میں فدا کھڑے تھے۔ وہاں سب کو 15 برس پیشتر میرلن مونرو کی جوان مرد ساعت کی یاد آ رہی تھی کہ جب لاس اینجلس کے اشکوں بھرے آسمان کے تلے سیاہ گریا کی غمگین چادر تنی تھی۔ اسی سال جب 13 جولائی کو شہر نیو یارک کی سب علاقوں کی بجلی معطل ہوئی تو اندھیرے میں کالے جرائم کا افریت پاگل ہوا۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر کے اندر کا محرک کیسا زندہ ہے۔ شہر نیو یارک کے سب علاقوں کی بجلی معطل ہوئی تو اندھیرے میں کالے جرائم کا افریت پاگل ہوا۔ کون سا جرم ہے چند گھنٹوں میں جو شہر میں نہ ہوا؟ شرمساری سے سر ہے کہ اٹھتا نہیں۔ ایک اچھی خبر ہے کہ اب سوویت یونین میں دراریں نظر آ رہی ہیں، درانتی کے دندان جھڑنے لگے ہیں، ہتھوڑے کی آہن میں زنگ آ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں؟ ادھر پاک فوج اپنا طے کردہ کردار ادا کر رہی ہے۔ ہماری نظر پاک افغان بارڈر پہ ٹھہری ہوئی ہے، جہاں جنگ ہوگی۔ معیشت ہمارے تسلط میں ہے، ساری دنیا میں ڈالر ترقی پہ ہے، اور ہمارا درفش جہاندار سرمایہ داری مسلسل بلندی پہ ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اگلا حصہ ہے کرملن، رشیا۔ کرملن میں پولٹ بیورو کا اجلاس سیشن میں ہے، سرخ رنگت کی ہر چیز فیشن میں ہے، کارٹر کی بریفنگ کی ساری خبر روس پہنچی ہوئی ہے۔ برزنیف نے اپنا چہرہ لہب کر کے عزم مصمم عہدہ کیا۔ یہ جو امریکہ ہے اس کے سر میں ہمیشہ سے سودا رہا ہے، اسے جنگ کرنے کا ایسا جنون ہے جو سرسام بن کر اسے رونگتا ہے۔ ابھی 2 برس پیشتر ویتنام میں ایک دلدل کی صورت اسے اپنے پاتال میں کھینچتا تھا۔ فقط 2 برس دھوپ میں بیٹھ کر اس نے مکروہ دلدل کی مٹی سکھائی، اور اب اس کو افغان مٹی کی خشکی نظر آ رہی ہے۔ کھلی کار میں کینیڈی کی جو گردن میں گولی لگی تھی، وہ گولی کیوبا کے میزائلوں کی شباہت لیے تھی۔ سنو صدر داؤد خان، تم جزیرہ نمایاں عرب کے جہادی گروہوں کو جو راستہ دے رہے ہو، تمہیں ہم اسی راستے میں پڑی سرخ مٹی کی سرخی میں مٹی کریں گے۔ یہ پنڈی عرب اور کابل کے نادان اور اہل ایمان جاہل جہادی جو حق اور باطل کا اندھا وظیفہ زبانوں پہ رکھے چلے آ رہے ہیں، انہیں کچھ خبر ہے وہ کس جال کی بے خبر مچھلیاں ہیں، وہ کس کاریسیاں کی کٹ پتلیاں ہیں۔ مسلمان تاریخ پڑھتے نہیں، کیا انہیں یاد ہے 700 سال پہلے صلیبی لڑائی کا جب آخری مارکا اپنے خونخوار جوبن پہ تھا تو صلیبوں کے لشکر کو آتش بجان جلدرم نے ہزیمت بھری ہار دی تھی۔ سلش اس کی اب نسل در نسل چل کر نئی شکل میں خون فشانی کرے گی۔ مجھے جنگ ہوتی نظر آ رہی ہے جو امریکہ اور سوویت یونین سے سوا مارکا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، کسی کو پتا ہے یہ کیا مارکا ہے؟ صلیبی لڑائی تو توسیع ہے، یہ مقدس لڑائی کا ایک سلسلہ ہے۔ خوشی کی خبر، اس برس
सोवियत यूनियन 60 वर्षों का होने को है। रेड स्क्वायर पे एक जश्न तासीस इस शान शौकत से होगा कि धरती के सीने में पाताल भी सांस लेने लगेगी। हमारा वतन सोवियत यूनियन एक हकीकत है, एक तीर है जो जमाने के खुद साख्ता बुर्जुआई दिलों में तराजू हुआ है। ये सब साम्राज्य खुदाओं के बुत पाश करता रहेगा कि ये सिर्फ पैगाम तारीख की जदलियाती हकीकत का पैगाम है जो हमेशा दिलों में उतरता रहेगा। 5 सितंबर 1977 आज नासा के जो दूधमाने खिला है बहुत शादमां है कि आज उसके ख्वाब मुसलसल की ताबीर होने लगी। वॉयेजर 1 बिलाखिर खिलाओं में परवाज भरने को है। इस जहां में जो कोई नहीं कर सका ये वो करने को है। इंतजाम खिलाई पैमाई के कारपरताज तहकीकी अमला फ्लोरिडा के मुस्तैद और मुसल्लह मुहाफिज तलिस्माती परवाज के मुंतजिम सबके सब मुंतजिर हैं। तजस्सुस भरी और बेताब आंखों के नम करनिया में उभार आ गया है। पपोटों की गीली झपक बन गई है। लपकते हुए गर्म तारे नजर की लपक भर गई है। उमूदन खड़े सद लॉन्चर पे रॉकेट के पहलू में जकड़ा हुआ वॉयेजर है और एक तश्ते जर है जो उस वॉयेजर में बड़ी आरजुओं से रखा गया है। तश्ते जर क्या है? नासा के लफ्जों में ये कार्ल सैगन के तख्लीकी और साइंसी जहन का जिंदा और काबिल फख्र शहकार है। ये जमीन का खिलाओं की मखलूक के नाम बेरंग खत है जो फानी बनी नो इंसान को बस जादवानी करेगा और इंसान फिर इन खिलाओं पे भी हुक्मरानी करेगा। आप देखें और इंसान फिर इन खिलाओं पे भी हुक्मरानी करेगा। तो ये तश्ते जर समी बसरी तवासील का एक तवा है। तवा क्या है? इंसाइक्लोपीडिया है। स्टाइलस के आखिर में हीरा जड़ी नोक से बज उठेगा। खिलाओं की खिदमत में ये ग्रामोफोन एक तोहफे की सूरत में रखा गया है जिसे कहकशाओं में ज़हने रसा रखने वाले सुनेंगे तो उनको जमीन का तारुफ मिलेगा। जमीन की हवाओं को अगला टुकड़ा इसका। जमीन की हवाओं को रफ्तार की धार से काटता वॉयेजर उड़ रहा है। हवा में हवा वॉयेजर उड़ रहा है। खिलाई स्टेशन के शीशे में लिपटे हुए एक केबन में आसूदा कॉफी का एक घूंट भर के ब्रीफिंग के होंठों ने इसके मदारिश पे फिर बात छेड़ी। ये 2 साल उड़ने के बाद अपना रुख फेर कर मुश्तरी की तरफ चल पड़ेगा। ये अहम नुकता है। ये 2 साल उड़ने के बाद अपना रुख फेर कर मुश्तरी की तरफ चल पड़ेगा और उसके हसी चांद अरूपा की आबो हवा मस करेगा। अरूपा जो गीलियो का दिखाया हुआ चांद है। उसके 1 साल के बाद जोहर के टाइटन चांद की शक्ल महनेज पर से फिसलता हुआ फ्लाई बाय करेगा। 12 मार्च 1737 ये एक बड़ा अहम मोड़ है। कलीसा ने अहकाम जारी किए हैं कि माजी के कोताहियों के अजाले का दिन आ गया है। पहली तदफीन की 1 सदी बाद गीलियो की बड़े एहतराम और सरकारी एजाज के साथ तदफीन होगी। फ्लोरेंस की एक नामहरबान दफनगाह के जमानों से उजड़े हुए सबसे गुमनाम कोने में गीलियो की शिकस्ता और उजड़ी हुई रूह रोती है। नोहा गुनाह है। यसू पाक तू जिस कलीसा की खिड़की से कैदी परिंदों को आजाद करता था, अब जानवर उसको पामाल करते हैं और भोंकते हैं। कलीसाई दहशतगर्दों ने मुझे मेरे सच बोलने की सजा पर अजियत भरी मौत दी थी। मुझे कूड़ा करकट समझकर जमीन में डुबाया गया। देख ले, मुझको एक बार फिर दफन करने की तैयारियों में लगे हैं ये वहशी दरिंदे। यसू पाक तू देख ले कि मेरी लाश की तसलसल से बेहुरमती हो रही है। मेरा जिस्म मर के भी हिजरत की जो सख्तियां सह रहा है वो जिंदा मुहाजिर भी सहते नहीं हैं। कभी मैं यहाँ हूँ, कभी मैं वहां दफन हूँ। लोग मेरी कटी उंगलियां, दांत, नाखून उठा ले गए हैं कि उनको फ्लोरेंस के म्यूजियम में सजाकर रखेंगे। ए जीसस क्राइस्ट, जो दुनिया मेरी लाश का पुर्जा तमाशा करेगी तो फिर तेरी रहमत बता क्या करेगी। यसुए मौज़म, तुझे मैगदलीने मुकद्दस का मैं वास्ता दे रहा हूं। तुझे बाले जिब्रील का वास्ता, तू मेरी रूह को उस जहां से उठा ले। कोई सा तू मेरी रूह को इस जहां से उठा ले। कोई सा ने फौरन कहा, मेरे गलीलियो, वो तेरी फलकियाती रसदगाह जो कहकशाओं के इल्मी जखीरे की नूरी रसदगाह थी, बस कलीसा वही है जहां तूने अरसे लगाए थे और मुश्तरी के हसीन चांद देखे थे। मेरा कलीसा वही है।
تیری روح تیرے ہی چاندوں میں آئے گی، تیری یہ دریافت تھی، اب تیرا مستقل ہے، میرے چاند آ اور سختی نہ جھیل، اپنے چاندوں میں آ، اپنے چاندوں سے کھیل، اور سن خود نما مذہبی پیشواؤں کی بے فیض یولی کا مکروہ روحیں کسی چاند کی آرزو میں ہمیشہ بھٹکتی رہیں گی۔ 5 مارچ 1979 خلا در خلا وائجر اڑ رہا ہے، اور اس کے لرزتے ہوئے ایک پہلو میں سویا ہوا تشت زر اڑ رہا ہے۔ یہ پرواز اب مشتری کے علاقے میں داخل ہوئی، چاند روپا کی پھیلی کشش وائجر کی قریب آتی پرواز مس کر رہی ہے۔ یہ پرواز اب چاند کی سطح سے گہری مہنس لے گی، وائجر کی قریب آتی پرواز مس کر رہی ہے۔ یہ پرواز اب آگے یہ پرواز اب چاند کی سطح سے گہری مہمیز لے گی، جو اس کو خلا میں دھکیلے گی اور زحل کے راستے کا تعین کرے گی۔ ابھی وائجر چاند کی دسترس میں سفر کر رہا تھا کہ ایک دھند چلتی ہوئی اس تک آئی۔ یہ گیلیلیو تھا۔ تو کہا تھا نا عیسیٰ نے، اپنے چاندوں میں آ، اپنے چاندوں سے کھیلو، یہی طرح مستقل ہے۔ وائجر کی قریب آتی پرواز مس کر رہی ہے۔ یہ پرواز اب چاند کی سطح سے گہری مہندس لے گی، جو اس کو خلا میں دھکیلے گی اور زحل کے راستے کا تعین کرے گی۔ ابھی وائجر چاند کی دسترس میں سفر کر رہا تھا کہ دھند چلتی ہوئی اس تک آئی۔ یہ گیلیلیو تھا۔ چلو چاند گاڑی میں چلتے ہیں اور سیر کرتے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں کہ انسان نے کیسی گاڑی بنائی جو بین النجوم آسمانی سفر کے ارادے میں ہے۔ وائجر اڑ رہا ہے۔ وہ جب زحل کے چاند ٹائٹن سے گزرا تو گیلیلیو نے کئی سال پہلے سے بھیجا ہوا تشت زر کھول کر سامنے رکھ دیا اور اس پر سٹائلس کو زندہ کیا۔ گیت بجنے لگے۔ وائجر اڑ رہا ہے۔ خلاؤں کی پہنائی میں باغ کی نغمگی اڑ رہی ہے، تو موزارٹ کی سمفنی اڑ رہی ہے، بتھیون کی دل کو چراتی ہوئی راگنی اڑ رہی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر بڑی ہی مدر بھیرنی اڑ رہی ہے۔ یہ رسدار ٹھمری ہے جے پور کی کیسر بائی کیرکر کی، ہمکتے ستارے جسے سن رہے ہیں، کہاں جا رہی ہو کہاں جا رہی ہو، او گوری اکیلی کہاں جا رہی ہو، تمہارے تو پاؤں نہیں جانتے تم جہاں جا رہی ہو۔ دھنے سن کے گیلیلیو اپنے بچپن میں واپس گیا، جب وہ پیسا میں بلبت بجاتا تھا، گاتا تھا اور ناچتا تھا۔ وہ خاموش لمحوں میں بچپن کی آواز سننے لگا، سر کو دھننے لگا۔ اس نے پھر تشت زر کھول کر سامنے رکھ دیا اور اس پر سٹائلس کو زندہ کیا۔ پھر زمین زاد دانشوروں کے مدار و مہام اور طبیعیات کے دیوتا کارل سیگن کا پیغام سننے لگا، جو زمین نے خلاؤں کو بھیجا ہے۔ امریکہ سے کارٹر کہہ رہا ہے، خلاپور کے ذہن رسا رکھنے والوں، ذہینوں، فتیم، ممکنات باسیوں، ہم کو انسان کہتے ہیں۔ ہم لوگ جینے کی کوشش میں ہیں، اور خواہش یہ ہے آپ کے ساتھ جی پائیں ہم، اور پھر جادوانی بنے۔ بس یہ سننا تھا، اور اس نے اپنی ہتھیلی پہ سر رکھ دیا۔ اس نے آواز کا سلسلہ کاٹ کر تشت زر رکھ دیا۔ تب یہ اقدار توہم یہ انسان کے ذہن میں سرسراتا ہوا بہمی آصف کا وسوسہ ختم ہوگا کہ انسان ہی مرکز کائنات و حیات و ممات اور ہاں جانے ارض و سماوات ہے۔ ان زمیزاد بے قاعدہ سانس لیتے ہوئے لوتڑوں کو کوئی کیسے سمجھائے؟ اے خبت عظمت کے مارے ہوئے بے خبر جانداروں، عناصر کی ترتیب و تخریج ہی ایک حقیقت ہے، تم کیا ہو کچھ بھی نہیں۔ تشت زر کا یہ پیغام مایوس کن ہے۔ زمین کا محابیانیہ اور اس درجہ سطحی لجاجت بھرا معذرت کی غلاظت میں غلطہ کسی عادی مجرم کا اقبال حرفی، جو گھٹیا وکیلوں کے اصرار پر سستے اسٹامپ پیپر کے بھدے ورق پر حروف غلط جوڑ کر بے محل اور دشنام انداز میں ذمہ داری سے آری زمانے سے ماور مطلوب انگلش میں لکھا گیا ہے۔ یہ کہنا تھا، اور تیش میں آئے گیلیلیو نے لجاجت کی بو سے بھرا تشت زر توڑ ڈالا اور اس کا برادہ ہوا میں اچھالا۔ برادے کی رنگت سیاہی بھری تھی، برادے کے پیچھے تلسموں بھرے ٹائٹن چاند کی زرد چادر تنی تھی۔ اور آخری حصہ اس کا
20 अगस्त 2023 2023 वॉयेजर उड़ रहा है। जमीन की मुकद्दस हदों से परे कोई 15 अरब मील के फासले पर उड़ा जा रहा है। ये बैनुन नुजूम और मौहूम जानिब उड़ा जा रहा है। ये बेइंतहा गैर मालूम जानिब उड़ा जा रहा है। कहीं दूर पिछले खिलाओं की पहनाई में तश्त जर का बुरादा पड़ा है, मगर वॉयेजर अब अकेला नहीं है। कलीसा का मातूब, पीसा का बरबत नवाज उसके हमराह भेरवी गा रहा है। पीसा का बरबत नवाज उसके हमराह है, भेरवी गा रहा है। जो शिव ने बनाई थी कोमल सुरों से, जिसे बिंद्राबन में मनोहर बजाता तो फूलों सजी गोपियां नाचती थी। कलीसा का मातूब जयपुर घराने के इस केसरी अंग में गा रहा है, जो उस्ताद अल्लाह दिया खान साहब ने तरतीब दी थी। कहाँ जा रही हो ओ गोरी अकेली, कहाँ जा रही हो, तुम्हारे तो पाँव नहीं जानते तुम जहाँ जा रही हो। अचानक वो गाते हुए हंस दिया और फिर वॉयेजर को मुखातिब किया, फिर से गाने लगा, कहाँ जा रही हो, तुम्हारे तो पाँव नहीं जानते तुम जहाँ जा रहे हो। सर ये नज्म पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ कि मुझसे का बाप होना मुमकिन नहीं है। ये एक उर्दू की अजीम नज्म है। उर्दू की बड़ी जो नज़में लिखी गई हैं, ये मैं समझता हूँ कि उनके पहली तो 8-10 नज़मों में इसका शुमार होगा। हो सकता है मैं डॉक्टर साहब पास बैठे हैं तो कसरे नफसी से कहूँगा, हो सकता है पहली 5 में इसका शुमार हो। लेकिन ये उर्दू की बड़ी नज़म है और मैं आवाज़ बुलंद ये कहने को, मैं मानने को तैयार हूँ कि इससे आप आलमी अदब में बहुत सहूलियत से रख सकते हैं। इसने उर्दू नज्म का रुख तब्दील किया है। हमने उर्दू नज्म में हमेशा यही देखा है कि अपनी रवायत और रीतियों के साथ ही हमने कुछ समाज पे बात करनी है। डॉक्टर साहब ने जमीनी समाज को वॉयेजर के थ्रू कायनातों पे फैला दिया। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मेरे लिए बहुत ही खुशी का मुकाम है। सईद के साथ वैसे भी मेरी मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा बड़ी पुरानी है और इन्होंने जिस मोहब्बत से यहाँ टेक्सला में दोस्त अहबाब के सामने ये मेरी तवील नज़्म पढ़ के सुनाई, इतने पैशन के साथ, तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी के बाद मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये नज़्म दरअसल आज़ाद नज़्म में एक नया तजुर्बा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब इस तजुर्बे को कबूलियत बड़ी तेजी के साथ हासिल हो रही है। ये एक चूंकि पेचीदा नज़्म है, चुनाचे इसकी कुछ बातें मैं आपके सामने, आप बहुत से यहाँ नौजवान और बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे तशरीफ रखती हैं, स्कूल कॉलेज के यूनिवर्सिटी की तलबा और तालिबात। तो इस नज़्म की बुनियाद फिजिक्स और साथ ही साथ इसके अंदर दूसरी चीजें म्यूजिक के एतबार से या तारीफ के जो मुख्तलिफ हवाले हैं जो उससे मुंसलिक हैं, वो इसमें आए। सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये बात शेयर करूंगा कि ये नज़्म मैं दो कदीम जो फलसफी हैं यूनान के, उनके नाम करता हूँ। उनमें से एक एनेक्सिमेंडर, ठीक है, ये प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर थे, यानी सुकरात से पहले, ये 6वीं सदी कब्ल मसीह। एनेक्सिमेंडर जो थे वो कॉस्मोलॉजी और फिजिक्स, ये लोग पोलीमैथ हुआ करते थे। उस वक्त फलसफे में ही सब कुछ आता था। अभी आप जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं या और लोग हैं, तो हर डिसिप्लिन अलग अलग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है ना, मेडिसिन,
कॉस्मोलॉजी, उस वक्त ये सब कुछ एक था, उसको फिलॉसफी कहते हैं। तो ये बड़े बड़े लोग जो हैं पॉलीमैथ थे, ये हर शोबा हाय जिंदगी जो है इसमें दस्तरस रखते थे और इसमें कमाल रखते थे। इनके बाद आप देख लीजिए कि आज से 2,500-3,000 साल पहले तो क्या कुछ भी नहीं था सिवाय एक जहन के। एनेक्सिमेंडर वो पहले फलसफी हैं जिन्होंने फलसफा और साइंस पहली बार प्रोज में लिखी। इससे पहले ये अलामतों में और फार्मूला में लिखते। अब हम जो साइंस पढ़ते हैं, आप वो जो हम प्रोज में पढ़ते हैं वो हम इनकी रिवायत में पढ़ते हैं। तो चुनाची मैं इनके नाम करता हूँ। और इनसे भी बढ़ के ये उनकी थोड़ी देर बाद ये भी प्री सोक्रेटिक, वो ये आयोनियन थे, माइलेनियन स्कूल ऑफ थॉट थे जो एनेक्सिमेंडर होता है। उसके बाद जिनका मैं जिक्र करने लगा हूँ वो एम्पीडोक्लीज हैं। वो इनके कुछ 100-150 साल के बाद आए। एम्पीडोक्लीज भी पॉलीमैथ थे। इनकी जो 2 किताबें हैं ऑन नेचर एंड ऑन सब्सटेंस, ये फिजिक्स की बेसिकली हैं। ये पहले साइंसदान हैं जिन्होंने फलसफा और फल्कियात को नज्म में लिखा। अच्छा, यानी ये दोनों किताबें नज्म में, यूं समझ लीजिए कि जैसे होमर में इलीड और ऑडिसी जंग जो है वो नज्म में लिखी थी, इन्होंने फलसफा नज्म में लिखा। तो चुनाचे ये मैं अपनी नज्म में 2 अजीम शान फलसफा दानों के नाम रखता हूं। ये पहली बात। वाइडर 1 के हवाले से ये नज्म है केसर भाई की वाइडर 1 आप यूं समझ लीजिए कि एक चांद गाड़ी या एक उड़न तश्तरी या एक स्पेस प्रोब, ठीक है ना। ये जो साइंसदान मुख्तलिफ आपने सुना होगा मुश्तरी पे उतर गया है। ये अगर कोई मुझे ये कहे कि बनी नौ इंसान की तारीख का सबसे बड़ा वाकया क्या है, तो मैं बिला मुबालगा फौरी तौर पर कहूंगा कि वो वाइडर 1 की परवाह। ये बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट लगती है कि यहाँ तो बेशुमार वाकयात होते हैं, लेकिन बात यह है कि साइंस उस वक्त साइंस ने सबसे बड़ा ये काम किया है कि इस वाइडर को उसने स्पेस में भेजा, इंटरस्टेलर स्पेस में, और ये इंसान का बनाया हुआ पहला ऑब्जेक्ट है जो कि जमीन से खला में गया। और अभी तकरीबन 48 साल हो गए हैं ये मुसलसल परवाज में है। इसके कुछ दिलचस्प जो इसका डेटा है वो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा कि ये है क्या। नासा जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा फलाई प्रोग्राम है, उसने 2 वाइजर्स 1977 में छोड़े थे। ये दोनों ट्विंस, एक उसने छोड़ा था 20 अगस्त 1977 को। वो भी जो मुख्तलिफ सैयारे हैं उनकी गर्दिश करता रहा, और उसके तकरीबन 16 दिन के बाद 5 सितंबर 1977 को वाइडर 1 छोड़ा गया, ठीक है ना। और वाइडर 1 जो है हमारा जो शमसी निज़ाम है, निज़ाम शमसी यानी सूरज और जो 8 सैयारे हैं, किसी जमाने में प्लूटो को 9 सैयारे होते। तो इस निज़ाम में से मुश्तरी और ज़ोहर के पास से होता हुआ ये इंटरस्टेलर स्पेस में गया, जिसको भी मैंने बैनुल कहा है, और वो अभी तक महवे परवाज़, ठीक है जी। अभी ये हम आज 20 जून 2025 है आज की तरह। पिछले महीने यानी मई में वाइडर 1 का फासला
زمین سے ایگزیکٹ جو ناسا کی رپورٹ ہے وہ 166 اسے AU کہتے ہیں ایسٹرونامیکل یونٹس, اور ہماری زبان میں آپ یوں کہہ لیجیے کہ 24.5 ارب کلومیٹر یہاں سے دور ہے اور 15.5 ارب میل کے فاصلے پہ اڑ رہا ہے. اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ 17 کلومیٹر پر سیکنڈ, ٹھیک ہے, 38,000 میل پر گھنٹہ, 61,197 کلومیٹر پر آور, ٹھیک ہے جی. یہ مشتری اور زحل کو بائی پاس بائی فلائٹ بائی کرتا ہوا, فلائی بائی کو میں نے فلائی بائی ہی لکھا, یہ انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہوا جو ہمارا نظام شمسی ہے اس سے باہر نکل گیا. یہ پہلا آبجیکٹ ہے انسان کا بنایا ہوا. اب ہماری جو زمین ہے اس کا تو ایک ہی چاند ہے جس پہ ہم شعر لکھتے رہتے ہیں. تو جو سیارے ہیں ہمارے نظام شمسی کے, اس میں مشتری کے پاس چونکہ گزرا تھا تو مشتری کے 97 چاند, ٹھیک ہے جی, ان میں سے 3 چاند وہ ہیں جو کہ گلیلیو نے ایجاد کیے تھے. انہیں کہتے ہیں ایک کا نام یورو ہے, ایک کا نام یوروپا ہے جس کو اوروپا میں نے لکھا ہے, اور ایک کیلسٹو ہے. یہ ان 97 چاندوں میں سے 3 چاند ہیں جو گلیلیو نے 17ویں صدی میں اپنی پرانی ٹیلیسکوپ جو ہے اس سے دیکھے تھے. اس کے بعد سیٹرن کے پاس یعنی زحل کے پاس سے گزرا جب یہ وائجر 1, تو زحل کے 274 چاند, جس میں سب سے بڑا چاند جو ہے وہ ٹائٹن ہے جس کے پاس سے یہ گزرا تھا جو انہوں نے پڑھا ہے. اور ٹائٹن جو ہے وہ زمین سے 50% بڑا ہے ایک چاند, اور 80% زیادہ میسر ہے, یعنی اس کی جو میس ہے وہ زمین سے کتنی بڑی ہے. تو یہ وہ ہے سارا روٹ کہہ لیں کہ جس پہ وائجر موو کی. اچھا, اب یہ اس کے اندر تو ایک آڈیو ویژول ڈسک رکھا گیا, اس کو میں نے تشت زر کا نام دیا ہے. وہ سنہری رنگ کا, وہ پرانے زمانے میں ہمارے جو بزرگ, آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہے جو جسے ہم توا کہتے تھے, وہ گراموفون ایک ہوتا تھا, پھر ماسٹر وائس, اس کے اوپر وہ رکھتے تھے اسٹائلس, تو پھر وہ بجتا تھا اس میں گانا. تو اس طرح کا ایک تشت زر بنا کے اس میں رکھا گیا ہے, اور وہ ممکنہ خلائی مخلوق کے نام پیغام ہے, زمین کا مہا بیانیہ ہے, میٹا نیریٹو ہے کہ یہ زمین. اچھا, اس کے اندر زمین کی جتنی بھی تفاصیل ہیں وہ سب کی سب ہیں کہ زمین کا جغرافیہ یہ ہے, زمین کی تاریخ یہ ہے, سمندر اتنے ہیں, بر اعظم یہ ہیں, اس کے اندر اسپیشیز کون کون سی ہیں, ہم انسان ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایسے پیدا ہوتے ہیں, ہماری یہ ہمارے حواس خمسہ ہیں وغیرہ وغیرہ. ہر طرح کی تفصیل اس میں دی گئی ہے تاکہ کوئی ممکنہ خلا کی مخلوق اس کو چلائے اور این ممکن ہے کہ ہمارے اوپر رحم کرے. اچھا, اب یہ وہ موڑ تھا جس میں مجھے نظم لکھنے پہ مجبور کیا. اچھا, اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ یہ کارل سیگن کا ایک برین چائلڈ تھا. کارل سیگن بہت ہی ذہین آدمی کا, ظاہر ہے کہ آپ اس کو ناسا کا بابا آدم کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر اس نے بڑی دلچسپ چیزیں جو ہے نا وہ ریکارڈ کر کے بھیجی ہوئی ہیں. مثلا اس کا بیٹا جو ہے نک سیگن, اب تو خیر وہ بھی بزرگ ہو گیا ہوگا, اس نے اس کے اندر اپنے بچے جو زمین کے بچے ہیں ان کی طرف سے پیغام بھیجا ہے کہ ہیلو, دس از دا میسج فرام دا چلڈرن آف ارتھ. یہ اس کی آواز, وہ چیز جس نے مجھے کہ بہت, جس کی جو کہ صدائے احتجاج بن کے میرے اندر ایک شاعر کے اندر گونجی, وہ امریکہ کے صدر اس وقت جیمی کارٹر
وہ ان کا پیغام ہے جو کہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو سنانے لگوں. یہ وہ پیغام ہے جو کہ اس کشت در کے اوپر ریکارڈ ہے، جس کی شاعرانہ ترجمہ میٹر میں نے جو کیا ہے وہ آپ کو صحیح میں پڑھ کے سناؤں. Verbatim, the message of the President of the US to Spain, right? This is a present from a small distant world, a token of our sound, our signs, our images, our music, our thoughts, and our feelings. We are attempting to survive. Yes, listen. We are attempting to survive our time so we may live into yours. یعنی ہم انسان ہیں، اس کوشش میں ہیں کہ زندہ رہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح آپ کے ساتھ منسلک ہو جائیں تاکہ ہم جاویدانی ہو سکیں، تاکہ ہم ضروری پھر تو ہم تو صرف ایک اسٹرگل کر رہے ہیں رہنے کی، ایگزسٹینشل اسٹرگل. ہم آپ کے ساتھ نتھی ہو جائیں گے، جاویدانی ہو جائیں گے، ممکن ہے کہ ہم بھی پھر خلا پہ حکمرانی کریں ہمیشہ کے لیے. اچھا، اب اس میں جو دکھ کی بات میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ جناب ضرورت کیا ہے کہ اس لجاجت کی اور منت اور ترلے کی. جو زمین کی مٹی ہے وہ زمین میں ابھی آپ دیکھ لیجیے، اور زمین کے لیے ہی ہے، جو جہاں کی مخلوق ہے وہیں کے لیے ہے. ہم نے اس زمین کو اجاڑا، اس کو چیرا پاڑا، اس کے اثاثے کھا گئے، اس کو ہم نے ادھیڑ کے رکھا، اس کو چوس لیا، اور اب ہم باہر خلاؤں میں دنیا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. وہاں بھی ہم یہی کریں، اگر مل گیا اس کو بھی اجاڑیں گے، اس کو بھی برباد کریں. تو یہاں اس زمین جو کہ ایک جنت مزیر ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سنوارتے، اس کو رہنے کے قابل بناتے، ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو اب ہم باہر زمینیں کس لیے ڈھونڈ رہے ہیں بھائی؟ کس منہ کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ضرورت اس کی کیا ہے. اور یہ میں اس میسج کو اور یہ جو تشت ذات کے اوپر میسیجز جتنے بھیجے گئے ہیں سوائے میوزک کے، اس کی طرف میں آتا ہوں. یہ ایک انتہائی گھٹیا اور انتہائی افسوسناک پیغام ہے. یہ زمین کا بیانیہ ہے، میٹا نیریٹو جو بھی ٹرانسلیٹر نے بھیجا، یہ بہت ہی زیادہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت. زمین کو برباد کس نے کیا ہے جناب؟ سوچنا پڑے گا. چھوٹے ممالک نے کتنا کر دیا ہے، یہ کہاں سے کام چلا تھا. ایک طرف تو آپ زمین کو برباد کرتے ہیں، دوسری طرف سے آپ زمین کا مہا بیانیہ ایک لجاجت بھرے لفظوں میں کسی ایسی مخلوق کو دینا چاہتے ہیں جو شاید ہے ہی نہیں. سو یہ وہ بنیاد تھی. اور مجھے بہت حیرت بھی ہے، مجھے افسوس بھی ہے کہ 1977 جب یہ واجب ہونے لگا، اس وقت میں 19 سال کا 18 سال کا ابھی ہم لوگ داخل ہوئے تھے پنجاب میڈیکل کالج میں فیصل آباد میں. جب یہ واجب، ابھی آپ دیکھ لیجیے کہ اس کو 48 سال ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بنیاد تھی جس کی وجہ سے یہ میں نے نظر لکھی. لیکن اس میں ایک چیز جو بہت خوبصورت ہے اس تشت بھر میں، وہ یہ ہے کہ اس میں زمین کی ساری تفاصیل دی ہوئی تھی. تو اس کے اندر انہوں نے زمین میں بننے والا جو بہترین میوزک ہے، جو موسیقی ہے، اس کے شاہکار بھی اس میں ریکارڈ کر کے بھیجے. جیسے بیتھوون ہے، اس کی سمفنی بہت لارڈ کی سمفنی ہے، باخ ہے. اس میں برے صغیر سے انہوں نے ایک فنکار کو چنا جس کا نام کیسر بھائی کیرکر. اور یہ ایک ٹیم بنائی تھی کارل سیٹن نے جس نے یہ میوزک چنا تھا. اور اس میں ایک ساتھ تھے رابرٹ ای براؤن، یہ ایتھنو میوزک کالوجسٹ ہیں.
ایتھنک میوزک کالج وہ ہوتا ہے جو کہ صرف میوزک کو سنتا نہیں ہے, وہ وہاں کا کلچرل جتنا بھی ڈیٹیلس ہیں وہ بھی, مثلا ایک گلوکار ہے وہ یہاں کا انڈیا یا پاکستان کا ہے, تو یہ جو ایتھنک میوزک کالجسٹ ہیں یہ اس کا میوزک سننے کے ساتھ ساتھ وہ رہتا کیسے ہے, وہ تمدن کیا ہے, رفتار کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ رہتا کیسے ہے, وہ میوزک کو اپریشیٹ کیسے کرتا ہے, وہاں کا میوزک کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں وہ مہارت رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی میوزک کے ساتھ ساتھ اس کا تمام رہن سہن اس کے اندر آتا ہے. اور سنا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اس سے خوبصورت آواز میں نے نہیں سنی. لتا منگیشکر سے کسی نے پوچھا کہ ایک فنکار کا نام بتائیے جس سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہیں, تو اس نے کیسر بھائی کیرکر کا نام دیا. یہ 20ویں صدی کے شروع میں کیسر بھائی کیرکر جو ہے 1892 سے لے کے 1977 تک رہی تھی, اور یہ جے پور اتراولی گھرانہ جو ہے اس میں وہ استاد اللہ جی احسان صاحب کی یہ شاگرد ہیں. اور کیری ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نارتھ گوا میں جہاں سے یہ تعلق رکھتی ہے, اسی وجہ سے کیرکر. اب یہ وہ ساری تفصیلات ہیں جو کہ جس نے کہ مجھ سے یہ نظم لکھوائی. اس کا بنیادی مقصد پھر وہی ہے, میں آپ سے دوبارہ سے عرض کروں گا کہ زمین کا مہابیانیہ جو بھیجا گیا ہے سلاؤں میں وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے. اس میں کوئی خوبصورت چیز ہے تو وہ کیسر بھائی کیرکر کی ٹھمری ہے. تو یہ ہے, یہ میں دعاشات کرنا چاہتا تھا. اب اس کی میرا خیال ہے کہ اس کی جو سیاق و سباق ہے, جو اس کے کانٹیکسٹ ہے, وہ آپ کے ذہن میں اس نظم کا واضح ہوا ہوتا ہے. اس سلسلے میں کوئی بھی چیز اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں کوئی بات تو میں حاضر. اس کے سوالات پر سلسلہ ہو رہے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے, اور اسلام سے ہے تو اس نظم کا مطالعہ بھی کیا ہے, مضمون بھی لکھا ہے, لیکن وہ مضمون نہیں لائن تو ان کو اس کیا سے گزارش ہے آپ کہ آپ اسٹریٹ لائف اسلام کے اوپر آپ کا جو بیانیہ ہے, جو آپ کو آپ کی تصویر ہے, وہ ذرا ہمیں دیں اس طریقے سے تاکہ ہم اس میں سے مزید کچھ نکال سکیں. پیشتر اس کے کہ یہ کومل بیٹی جو ہے یہ اس کو بات کرے, میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جب یہ سب سے پہلے تستیر میں شائع ہوئی, تستیر رسالہ جو ہے, اور تقریباً فارغ پہلے یہ شائع ہوئی تھی, اور شائع ہوتے ہی سب سے پہلے جس نے اس کی سرپرستی کی, اسے پسند کیا, وہ ان کی اسلامک یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں بی بی امینہ ان کا نام. وہ بہت ہی زیادہ پڑھی لکھی اور بہت بڑی دانشور ہیں, بہت بڑی مبرس ہیں, اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ پی ایچ ڈی ہیں, ماہر لسانیات ہیں. انہوں نے اس نظم کو جب منتخب کیا تو میں بہت ہی میرے لیے اعزاز کی بات تھی, اور ان کے سمیت انہوں نے تقریباً 40 بچیوں کو یہ نظم دی, اور 40 بچیوں نے اس نظم کے اوپر اپنا مضمون لکھا. یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے, بہت ہی اعزاز کی. اب آپ بتائیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نظم ہے, ہمیں بہت ساری نظمیں پڑھائی جاتی ہیں کلاس میں, لیکن یہ پہلی نظم ہے جس کو ہم نے سنا اور جس نے ہماری توجہ کھینچی, کیونکہ اس کا عنوان اتنا مختلف ہے باقی نظموں کی بنسبت جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں, کیونکہ ہم جدید نہیں, ہم قدیم ادب زیادہ پڑھتے ہیں. تو یہ جدید ادب کے اندر ایک بہت نئی چیز تھی ہمارے لیے جو ہم نے پڑھی. اور اس میں جیسے آغاز اس کا ہوتا ہے کہ جنگی حالات ہیں اور جو معاشرتی مشکلات ہیں, جو ہماری زندگی میں مسائل چل رہے ہیں, ہم زندگی کو ٹھیک سے نہیں جی رہے, ہم جو زمین ہے اس کا صحیح سے استعمال نہیں کر رہے. اور پھر اس کے بعد جیسے جایا جاتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ مر رہی ہے, کہ کس طرح ہم اپنی زمین چھوڑ کر ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہیں.
تو سب سے بڑی بات کہ اس نظم میں جدیدیت کا عنصر بہت زیادہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس پر ایک بہت بڑا طنز کیا گیا ہے انسانیت پر، کہ اگر انسان اس دنیا کو تباہ کر کے ایک نئی دنیا بسانے کے لیے جا رہا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک نئی دنیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس نے یہ دنیا تباہ و برباد کر دی۔ تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ جدیدیت وقت کے ساتھ ساتھ ہم جدید ہو رہے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم جو ہماری نیچرل ریسورسز ہیں ان کو تباہ کر دیں، یہ بہت بڑا آنسر ہے اس کا۔ اور اس کے علاوہ میں نے جو اس کے اندر چیز دیکھی ہے کہ طنز کی ایک ایسی شکل پائی جاتی ہے جو کہ واضح ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ چھپا ہوا طنز ہے جو کہ قدیم زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن اب جو طنز ہو رہا ہے وہ ایک واضح طور پر مکمل طور پر کھل کے طنز کیا جاتا ہے۔ آپ کی نظم کے اندر میں نے یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے کہ آپ نے اگر کسی جنگ کے بارے میں کہا یا اگر کسی کو کچھ جگہ پہ آپ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ اگر جنگ ہوگی تو ہم بھی اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اس طرح کے الفاظ، تو وہ مطلب طنز ہے، اور طنز کے ساتھ ساتھ غصے کا بھی عناصر مکمل طور پر موجود ہے۔ تو مجھے یہ چیز بہت متاثر کی اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہ چیز پڑھ کے کہ پہلی دفعہ سب سے بڑی بات یہ کہ کلاس میں اگر میڈم پڑھا رہی ہے تو ہماری توجہ مرکوز کی آپ کی نظم میں، اور ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے کہ ہم نے آپ کی اتنی اچھی نظم کے اوپر اپنا نظریہ پیش کیا۔ تو مجھے بہت ہی شاندار گفتگو کی ہے۔ ایک جدید میں سمجھتا ہوں اردو کے اسٹوڈنٹ کو کم از کم یہ معیار ہونا چاہیے جو کومل نے اٹینڈ کیا ہے۔ مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کومل نے نہ صرف نظم میں بات کی بلکہ اس کی شاعر کی زبان پہ بھی بات کی، شاعر کے تیوروں میں بھی بات کی۔ اچھا، میں چونکہ ڈاکٹر صاحب سے قربت کا دعوے دار ہوں اور تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں، مجھے ہمیشہ یہ توقع رہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی لکھت میں ہمیشہ ایک پہلو کو ملحوظ رکھیں گے، اور وہ ڈاکٹر صاحب کا پہلو ہے ان کے اندر موجود ہے لیفٹ۔ ڈاکٹر صاحب لیفٹ کے آدمی ہیں، لیکن جب ہم لیفٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے چہروں پہ مسکانیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم نے جو پاکستان میں لیفٹ دیکھا ہے وہ برا ترین لیفٹ ہے۔ جو آپ کا استعمال ہے وہ ایوالو ہوا ہے، وہ اس نے واؤچر بنائے، اس نے بینکس بنائے، اس نے گاڑیاں بنائی، اس نے آسمان کے اوپر چھوڑ دیا انٹرنیٹ کے سسٹم، جبکہ آپ کا لیفٹ اس کے ساتھ ایوالو نہیں ہو سکا۔ آپ دیکھیں اس وقت ہو یہ رہا ہے، آئندہ کچھ سالوں میں ممکن ہے کہ آسمان یا خلا میں ایک بڑا سا شہر بسایا جائے جس کے بارے میں ہے کہ وہاں پر بکنگ ہو رہی ہے، پلاٹوں کی بکنگ ہو رہی ہے، میئر سلیکٹ ہو رہے ہیں، وہاں شہر بسایا جائے اور زمین کے باقی سارے زمین کو جیل قرار دے دیا جائے اور یہاں سے غلام لے کر اوپر کام کے لیے لے جائے۔ آپ کو اس سطح کی مزاحمت کی ضرورت ہے۔ لیفٹ کسی بھی صورت نہیں ہوتا تو بے من نہیں ہے، لیفٹ کی بہت ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جس سطح پہ کام کیا ہے، انہوں نے اس بیانیے کو جس سطح پہ رد کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہم نے پرانی کوئی ایک نظم، میں آپ کو ترجمہ پیش کرتا ہوں، ایک بڑی معروف نظم ہے کہ جب وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں بائبل تھی یا مقدس کتاب تھی اور ہمارے ہاتھ میں اناج تھا، یہ سونا تھا، یہ دولت تھی، اور اب انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو کہ یہ مقدس کتاب ہے۔ ہم نے آنکھیں بند کی، اب آنکھیں کھولی تو ہمارے ہاتھوں میں مقدس کتاب ہے اور سونا چاندی کے ہاتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ انسان امریکہ سے، جو ہمارا سب سے گھٹیا ترین شکل امریکہ میں انسان کے موجود ہے، اس حوالے سے تو وہ ایلینز کو یا کسی بھی ممکنہ مخلوق کو کیا پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے پاس لجاجت بڑا لہجہ ہے، ہم اشرف المخلوقات ٹائپ کو بلائے، آپ ہمیں قبول کریں۔ قبول کرنے کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ان مظلوموں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ شاعر کا جگرہ ہے کہ وہ آج 2023-24 میں بیٹھ کر وہ جن کے ساتھ ظلم ہونا ہے، جن کے ہاتھوں میں مقدس کتاب ہونی ہے اور دولت امریکیوں کے ہاتھ میں ہونی ہے، شاعر آج ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے لیفٹ۔ میں ڈاکٹر صاحب سے لیفٹ سیکھتا ہوں اور میں اس سطح کا لیفٹ سیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کن مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نظم کے کسی بھی چہرے پہ بات کریں، یہ کسی صورت بھی اگنور کرنے والی نظم نہیں ہے، یہ اپنا آپ کھینچتی ہے۔ سوری، میں مزید آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ اس میں ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور کیجیے۔
رائٹ اور لیفٹ کی باتیں جو آپ کی جگہ پہ بالکل موجود ہیں. یہ نظم جو ہے اس کا بین السطور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ابھی بھی اتنا نقصان نہیں ہوا. ابھی بھی انسان اگر سمجھ جائے تو یہ زمین رہنے کے قابل ہے. بالکل نہیں. لیکن ابھی آپ آج کی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے جنگیں اور جنگوں کا جنون اور پھر کشور کشائی کی خواہشات انسان کے اندر شاید جبلی ہیں یا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں. آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ دیکھیں اتنے حالانکہ نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو موبائل سے ہی فرصت نہیں ملتی، لیکن مجھے دیکھیں اتنی خوشی ہو رہی ہے. آپ اس بچی کو دیکھیں، چھوٹی سی اس کی عمر ہے، لیکن اس نے شاعری کے اوپر اتنی گہری باتیں کی. ان کو سکھانے والے جو ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ انسان اب بھی اگر سمجھ جائے کہ یہ زمین، ایک طرف ہم زمین کو ماں کہتے ہیں، دھرتی ماں، دھرتی ماتا کہتے ہیں، مدر ارتھ کہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو پھر اشرف المخلوقات کہلوانے کا حق کس طرح سے رکھتے ہیں، جو کہ تاریخ کا آئینہ ہمارے سامنے ہے. ہم اپنے اسلاف پہ فخر بھی کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن یہ نظم آپ کو پچھلے 48 سال کی کہانی سنا رہی ہے. یعنی پچھلے 48 سال میں تو میں نے جو کچھ دیکھا ہے اتنی نشیب و فراز، آپ نے بھی 10-15 سال میں بہت کچھ 20 سال میں دیکھا ہوگا. اس نظم کا مقصد مقصد امریکہ کی تصدیق نہیں ہے یا کسی خاص مکتبہ فکر کے خلاف تو بیانیہ نہیں ہے. یہ ایک بنی نوع انسان کا نوحہ ہے جو کہ اس میں بیان کیا جو کہ ہم زمین کے باسی ہیں. بجائے اس کے کہ ہم زمین سے محبت کریں اور اس کا حق ادا کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں، ہم ناشکری کر رہے ہیں. اور ناشکری کرنے والوں کو آپ کا کیا خیال ہے کہ خلا میں پناہ ملے؟ سوال ہی کر رہا ہوں. نظم یہی کہے اور یہی تو ختم. آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی پڑے اپنا بے تکلفی سے بات کیجیے. آج کی محفل بڑی اچھی ہے. یہ کوئی جی آپ مل سکتے ہیں. نوشابہ ہاشمی صاحبہ. بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ یہ نظم جو ہے یہ بنیادی طور پہ انسان کو جگا رہی ہے کہ وہ اپنے ہونے کا حق ادا کرے. جیسے کہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں یا جس طرح سے ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہر چیز پہ ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو اپنی دسترس میں لینا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم دنیا میں ویلیو ایڈ کریں. ہم دنیا کو کچھ دینے آئے ہیں مگر ہم تو چھیننے میں لگے ہوئے ہیں. تو دس از اے کوشچن بیسیکلی. اور یہ کوشچن میں سمجھتی ہوں اس وقت تک موو کرے گا جب تک انسان جاگ نہیں جاتا. تو بنیادی طور پہ یہ انسان کے لیے جاگنے کا ایک پیغام ہے کہ جاگ بھی جا میرے انسان، وہ جاگ بھی جا. بہت شکریہ. اس میں ایک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گلیلیو کا مقدمہ اس میں لڑا گیا. یہ بڑی ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہر دور میں جو جینیس ہیں، جو کہ بڑے بڑے دماغ ہیں، وہ ہر دور میں آتے رہے، قدرت انہیں بھیجتی رہی ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پہ حکومت کرنے والے اوسط درجے کے لوگ رہے ہیں ہمیشہ. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. اس کی ایک مثال اس نظم کے اندر ہے، آپ دیکھ لیجیے. اور اس سے بھی پہلے اگر آپ کوپرنیکس کو دیکھیں، اس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ جناب ایسی بات نہیں ہے، زمین جو ہے وہ سورج کے گرد ہے.
اس سے پہلے جو ہے سارا عالم زمین کے گرد گھوما کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. آپ جو نوجوان ہیں آپ کو سن کے یہ بہت ہی حیرت ہوتی ہوگی. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنے بچپن میں, بلکہ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ کہتے تھے کہ نہیں بات یہ نہیں ہے. تو اس نے یہی کہا, اس نے کہا کہ بھائی میں نے سائنس کی روح سے یہ دیکھا ہے کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیو سینٹرک یونیورس نہیں ہے, وہ سورج کے ارد گرد. اس بندے کو مارا گرجے والوں نے اور سماج. اس کے بعد گلیلیو آیا, اس نے اپنی ٹیلیسکوپیں لگائی, اس نے اپنے عکسے لگائے. یہ آپ کو اس نظر میں جو 3 چاند کا ذکر ہے وہ اس نے ایجاد کیے, دریافت کیے اور ثابت کر دیا کہ جو یونیورس جو سولر سسٹم ہے وہ جیو سینٹرک نہیں ہے, سیارے ہیں اس کے. اب آپ دیکھ لیجیے یہ 17ویں صدی کی بات, اس کو مارا. اور آپ دیکھ لیں تاریخ میں اس کی یہ جون آف آرک کو انہوں نے جلایا, چھوٹی سی بچی 19 سال کی اتنی خوبصورت. بعد میں چرچ معافیاں مانگتا ہے, گلیلیو سے انہوں نے معافی مانگی, کوپرنیکس سے انہوں نے معافی مانگی, جون آف آرک سے انہوں نے معافی. تو یہ تاریخ کا ایک جبر ہے جو کہ اس نظم میں یہ بھی دکھایا گیا. ہر دو ٹائپ کے پڑھا ہے. جی جی نہیں جی, ایک سیکنڈ جناب میں آپ کو حفیظ اللہ بادل صاحب کی بات سنتے ہیں. آپ نے بھی تھوڑے پہلے نظم کے بارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 40 سے 45 سالوں کو اس نو آیا اس کو بڑھے. میں سمجھتا ہوں یہ پہلے انسان کی بجائے سے یہ معاملہ ہوا ہے. آپ اس کو 10 سال ہوئے, 10 کروڑ سال ہوئے پہلے انسان, تو آپ نے اپنی روح سمجھا ہر مذہب. تو میں یہ جب اگر ہم کہہ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں کہ تعلیم بھی پہلے انسان تھے تو ان کی اولاد ہی جو ہے وہ حابیل اور قابیل جو ہے وہاں سے معاملہ یہ وہاں سے شروع ہو گیا. یعنی انسان کی پہلی پیڑھی سے جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. میں دوسری طرف آنا چاہ رہا تھا آپ کے. میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی ہم نے دیکھا ہے, ہم بھی نظمیں کہتے ہیں اور دوستوں کی نظمیں ہم نے دیکھی ہیں. شروع میں کچھ 3-4 شاعر جو نظم کے بڑے بڑے نام ہیں ان کو چھوڑ کے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم نیچے سے نظم کو پکڑتے ہیں اور اپنی 2 ڈالتے ہیں گڈے کو اور نیچے کھینچ لیتے ہیں. ہم نظم جو ہے نیچے دے جاتے ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ یہ پتنگ جو کس طرف جا رہا ہے, اس کی آواز کو دیکھتے ہیں, اس کی دور کو دیکھتے ہیں. اور پھر جس طرح بڑا بھائی سڑک پر بھاگتا ہوتا تھا, وہ ساری دنیا اس طرح بھاگتی تھی, ان کو پتا ہوتا تھا کہ پتنگ اس طرف آئے گا, آواز طرف کی تھوڑے سے پکڑتے ہیں. تو آپ نظم کی پتنگ جو پکڑتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کی مہربانی ہے, آپ خود ماشاء اللہ اتنے اچھے شاعر ہیں. دیکھیے آپ نے ایک بات تو یہ ہے کہ اب نظم کہتے ہیں, میں نے جب نظم کہنی شروع کی تو میں 19 سال کا تھا, پہلی نظم جب میں نے کی. تو آپ کو لکھتے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں, تو پہلی نظم سے لے کے اب تک میری نظمیں ایک جیسی ہیں, کیونکہ مجھے اسی طرح کی نظمیں لکھنی آتی. شروع میں تو مجھے بڑا ڈسکریج کیا جاتا تھا. جو میرے نزدیک جو ہے وہ آپ اس کو ایک قرآن پاک دعویٰ نہ سمجھیں, لیکن میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ شاعری عبادت کی طرح ہے. اس کو بہت ہی سنجیدہ لینا چاہیے. شاعری کو روزگار نہیں بنانا چاہیے. میرے لیے مزید کیونکہ شاعری روزگار نہیں ہے, اس لیے میرا جو دل چاہتا ہے میں لکھتا ہوں. یہ آزادی آپ پیچھے کہ اتنی بڑی آزادی ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. نظم کا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نظم نگاری ہمارے ہاں اب جڑ پکڑ چکی ہے. ہمارے ہاں غزل کا ماحول زیادہ ہے,
نظم جو ہے یہ سب سے بڑی صنف فن ہے، یہ ایک یونیورسل جانرا ہے، ٹھیک ہے نا جی. 800 قبل مسیح میں ہومر نے جو 2 بڑی نظمیں لکھی تھی، حیرت ناک بات ہے کہ وہ اب بھی سب سے بڑی نظمیں وہی ہیں، ٹھیک ہے نا. نظم کا جو میدان ہے وہ بہت وسیع ہے، آپ اس میں کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کے سامنے آج جو پیش کیا گیا ہے کہ واجر 1 کو بھی اگر نظم میں لیا جائے، میں نے احمد پہ ایک نظم لکھی ہوئی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا. یہ وہ باتیں جو اور اصناف میں شاید نہیں ہو سکتی، لیکن نظم کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور انصاف کرنا پڑے. اگر نظم جو ہے وہ فرمائشی لکھی جائے گی، مشاعرے کی لکھی جائے گی، تو وہ نظم نہیں ہوگی، وہ شاعری نہیں ہوگی، وہ آپ کا ایک تماش بینی کی ہوگی بس. ٹھیک ہے، نظم کو اس نظریے سے نہیں لکھنا چاہیے کہ آیا یہ مقبول عام ہوگی یا نہیں ہوگی. نہ ہو، آپ نے تو اپنی بات کر دی نا، آپ کا جو فرض تھا آپ نے ادا کر دیا، اس طرح سے لکھنی چاہیے. اور چونکہ میں تجربہ اپنی جگہ آپ رہا ہے، تجربہ تو ہو گیا لکھنے کا نا، میں نظم کو بالکل اس طرح سے لکھتا ہوں جیسے کہ ایک فلم، میں فریم بائی فریم لکھتا ہوں. اور میرے نزدیک جب تک نظم آپ کو دکھائی نہ دے تو وہ پھر نظم تو نہیں. مجھے جب نظم کھڑی ہوئی نظر آتی ہے تو میں اسے لکھتا ہوں. زبردستی کی بات شاعری میں نہیں چلتی. نظم بڑی نازک چیز ہے، اگر آپ اس کے ساتھ کھیل کھلواڑ کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. یہ بہت نازک ہے، لے سانس بھی آہستہ کے نازوں کے بہت کام، آفاق کی شکار گئے شیشہ گری کا، یہ میر نے کائنات کو کہا تو کہا، یہ اس نے شاعری بتا، یہ اس نے شاعری بتا. چنانچہ شاعر جو ہے وہ میرے خیال میں اس وقت لکھتا ہے جب اس کے اندر جو کچھ وہ لکھنا چاہتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے. شاعری الہام کا کی ایک صورت ہے، شاعری الہام کی ایک صورت ہے. شاعری بنائی نہیں جاتی، شاعری خود بخود ہوتی، پیدا ہوتی. ہم اس کے بعد نوٹ پلٹ درست کرتے ہیں. یہ جو لوگ کاپی کی سائڈ پہ قافیے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا اور غزلیں لکھنی شروع کر دیتے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتی کیونکہ اس میں جان نہیں ہوتی. جب تک شاعری سامنے کھڑی نظر نہ آئے اس کو نہیں لکھنا چاہیے. اور آپ دیکھ لیجیے کہ ابھی تک 48 سال 47 سال لکھتے ہوئے ہو گئے تو آپ شاید حیران ہوں کہ میں نے ابھی تک بھی شاید 150 سے اوپر نظمیں نہیں لکھی. بعض اوقات نظمیں میری بہت لمبی ہو جاتی ہیں، وہ ہر بات ہے، لیکن لوگوں کی ایک ایک کتاب میں 200 نظمیں ہوتی ہیں. میں بہت کم لکھتا ہوں، اس وقت لکھتا ہوں جب نظم خود کہتی ہے کہ مجھے لکھو، لکھتا ہوں. بات کرنا چاہ رہے ہیں، بات کر رہے اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جو ہے کہ ظاہر ہمارے پاس یہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں، بچے بیٹھے ہوں، پھر میں میری بیٹی بھی، باقی سارے بیٹیاں بیٹھے ہیں ہمارے. تو اس نظم جو ہے، یہ نظم جو ہے اس کے نظریات کے حوالے سے آپ یہ نظریات کی شروعات میرے خیال میں میڈیکل کالج میں ہوتی، تو میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں، کالج کے تھوڑے تجربات اور واقعات، وہ دلچسپی کا پہلو ذرا بچے خوش ہو جائیں گے اس حوالے سے. اور یہ جب آپ ان بچوں سے کیوں ہوتے تھے؟ ہاں، اس میں جو ہے میری نظم نگاری جو ہے وہ اس طرح شروع ہوئی کہ ہماری فیملی میں یا ہمارے خاندان میں کوئی ایسے شاعر کبھی نہیں تھے. میں کوئی ایسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا جس میں کہ علم و ادب کا وہ ہوا یہ کہ
جب وہ ہماری سائیوال میں میرے والد صاحب کی پوسٹنگ ہوئی تو وہاں پہ میں نے مجید امجد کو دیکھا، میں بہت چھوٹا سا تھا. میں نے 1971 سے لے کے 74 تک مجید امجد کو دیکھا. وہ ہم لوگ فیلڈ ٹاؤن میں اکٹھے رہتے تھے اور اس کے بعد ہمیں اسکول میں مجید امجد پڑھایا گیا، ان کی شب رفتہ پڑھائی تھی تو ہمیں نظم سمجھ آنی شروع ہو گئی. تو وہ ایک اندر جو ہے نا وہ نظم نگاری کا ایک شوق پیدا ہوا. پھر جب میں پنجاب میڈیکل کالج میں داخل ہوا تو وہاں پہ اس طرح کی فضا تھی باقاعدہ کہ وہاں بڑے اچھے لکھنے والے ہم لوگ جمع ہو گئے. جس طرح میرے علاوہ وہاں جاوید وہاں پہ افتخار فیصل وہاں اور ثاقب ندیم اور حسین عابد، بہت سارے لکھنے والے لوگ، ابدال بیلا بھی وہاں نثر لکھتے تھے. تو وہ ہمارا ایک بہت بڑا گروپ بن گیا اور اس زمانے میں ضیاء الحق کا دور تھا، بہت ہی جبر کا دور تھا وہ. تو ہم نے مزاحمتی شاعری سے، میری پہلی نظم کھلونے ہیں وہ شدید مزاحمتی ہے، وہاں سے ہم لوگوں نے لکھنا شروع کیا. پھر فیصل آباد کا چونکہ ہم اسے لائل پور کہتے ہیں، لائل پور کا ایک اپنا مزاج ہے لکھنے کا، بڑا بڑا بلند بانگ طریقے سے ہم لوگ بڑا کھلا کھلا لکھتے ہیں. تو وہاں سے پھر یہ نظم نگاری شروع ہوئی اور میں نے پہلی نظم اپنی جو ہے وہ سن 1978 میں لکھی جب میں 19 سال کا. اس وقت سے لے کے اب تک یہ سفر کیا ہے، 6 میری اب تک نظموں کی کتابیں ہیں اور 2 آپ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ. پچھلے کافی وقت سے سادھو صاحب اور ہم بیٹھتے ہیں جب بھی تو اکثر ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر نہیں تقریباً آپ ہی کا ذکر ہوتا ہے، اس میں آپ کی نظموں کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور آپ کی کئی ساری نظمیں سادھو صاحب پڑھ کے سناتے ہیں، جیسے مباہلا. اس کے علاوہ کسان کی بیٹی کی شادی، اور پھر جب شفافیاں انہوں نے مجھے دی تو میں نے کھولی تو سب سے پہلی خسرو سے آپ نے شروع کیا ہوا تھا. یہ جو پہلا ایک شاعر ہے جو مجھے آپ سمجھ لیں کہ شاعری میں سب سے زیادہ پسند، میری محبت کہہ لیں آپ، خسرو سے پھر یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا اور تو وہ بہت زیادہ متاثر کن. اور پھر آپ کو پڑھنے کے بعد نظم میں مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے نظم پڑھنی چاہیے اور نظم ایک بہت بڑی صنف ہے. تو یہ اس کی وجہ آپ ہیں. یہ جو آپ کی نظم ہے یہ مشاعرہ تھا حلقہ تخلیق ادب ٹیکسلا کا، وہ ختم ہوا تو اس کے بعد یہاں سب مہمان بیٹھے ہوئے تھے. ان کے جانے کے بعد آپ ہی کا ذکر چھڑا تو سادھو صاحب نے کہا کہ اچھا میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کی بڑی خوبصورت نظم ہے وہ سناتا ہوں. انہوں نے اس کا ٹائٹل پڑھا اور ہم نے وہاں پہ یہ سنی. تو سب سے پہلے جو چیز جو اس کی حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کتنی ساری ڈائمینشنس کو اس میں کور کیا ہوا ہے. ہم اگر اس میں ٹیکنالوجی کو دیکھیں، ہم ہسٹری کو دیکھیں، اس میں فلاسفی کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد سب سے خوبصورت چیز جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں اس ٹائم آپ سے وہ میوزک ہے. کہ آپ نے جو کہا کہ میوزک، آپ نے ایک طرح سے میرے دل کی بات کی کہ میوزک از دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ دیٹ ایگزسٹ in this world, for me at least. تو اس کو آپ نے جس طریقے سے پورٹرے کیا، اور پھر خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے برصغیر سے ایک آواز کو چنا گیا اور وہاں بھیجا گیا. میں یہ میوزک کی طرف اس لیے آیا ہوں، اس پہ میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کا بیانیہ جو تھا، پھر جو مزاحمتی حوالے سے آپ نے بات کی، اور دیگر جو ڈائمینشنس ان پہ بات ہو چکی ہے، یہ ایک ڈائمینشن ایسی تھی جس کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا گیا. تو میں چاہتا تھا کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو. پلیز. بہت اچھا. جی بہت شکریہ. دیکھیے جی، وہ نیٹشے نے کہا تھا کہ لائف ووڈ بی اے مسٹیک ود آؤٹ میوزک. تو فنون لطیفہ سارے یہ کزنز ہیں، ایک فیملی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، خواہ وہ ادب ہو، شاعری ہو، موسیقی، مصوری ہو، یا مجسمہ نگاری ہو، یا رقص ہو. یہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. لیکن شاعری کے ساتھ موسیقی کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ بالکل
بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر کو موسیقی کی شدھ بدھ ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا گویہ ہو، کیونکہ یہ ایک الگ میدان ہے، یہ سمندر ہے مطلب موسیقی. لیکن شاعر کو بڑے بڑے راگوں راگنیوں کی پہچان، ہلکی پھلکی اس کو استائی انترے آنے چاہیے. اسی طرح اس کو تال کی پہچان ہونی، کیونکہ میوزک جو ہے وہ تال میں ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہروا کیسے بجتا ہے، یا دادرا کیسے بجتا ہے، یا تین تال کیسے چلتی ہے، اس میں کتنے ماتر روپک کیسے ہوتی ہے جب تال کے. تو میں نے استاد پیارے خان سے میوزک سیکھا تھا، جو نصرت فتح علی خان صاحب کے ماموں تھے. تو انہوں نے مجھے ہارمونیم پہ سیمی کلاسیکل میوزک سکھایا. تو مجھے اس چیز پہ فخر ہے. اسی لیے جو غنائیت یا میوزیکیلٹی میری شاعری میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرے خیال میں. جو موسیقی جو غنائی شاعری ہے، غنائیت سے جو شاعری کے رف ایجز ہیں وہ سموتھ ہو جاتے ہیں، وہ سیٹل ہو جاتی ہے، اس میں پالش ہو جاتی ہے، وہ اس میں چمک شین آ جاتی، شائن. آپ دیکھیے یعنی وہ لوگ جو کہ موسیقی سمجھتے ہیں اور شاعری کرتے ہیں، ان کی شاعری میں ایک عجیب آپ کو لبھاؤ سجھاؤ سبھاؤ نظر آئے گا. اور بجائے ان کے جو کہ اس سے بالکل ہی استفادہ نہیں کرتے، تو ان میں ذرا ایک سخت گیری سی آپ کو نظر آئے گی. یہی چیز اس نظم میں ہے جو کہ آپ کو اچھی لگی. مجھے بہت خوشی ہوئی. بلکہ میں نے تو یہاں تک کہا کہ کارل سیگن نے کام کیا ہے تو وہ اس نے موسیقی بھیج کے کیا ہے خلاؤں کے اندر. اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ یہ کتنا ایک فینٹیسی ہے کہ 15 ارب میل دور وائجر اڑ رہا ہے اور اس کے اندر کیسر بائی کیرکر کی ٹھمری پڑی ہوئی، اور اس میں دنیا بھر کی اور جو چنیدہ میوزک کی کہنا چاہیے کمپوزیشنز ہیں یا گائکی ہے وہ موجود ہے. موسیقی کے بغیر زندگی بے رنگ ہے. موسیقی کے بغیر شاعری بھی بے رنگ. تو اس لیے موسیقی تو انسان کے اندر چلتی ہے، اس کے خون میں بہتی ہے. تال جو ہے وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ چلتی ہے، دل کے دھڑکن سے ہی تال بنی تھی شاید، ٹھیک ہے نا، اس کی دھڑکن جیسی ہوتی. تو موسیقی کی شاعر کو سدھ بدھ ہونی چاہیے، شدھ بدھ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو اکثر نظمیں ہم دیکھتے ہیں وہ بے تاشا نظمیں ہوتی ہیں، ہمارا جو خیال ہے بے تاشا اس حوالے سے کہ دیکھیں اب وہ جو آپ پچھلے دنوں آپ نے ایک نظم کہی تھی، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہی، وہ نعت کے حوالے سے آپ نے جو نظم کہی تھی وہاں مباہلہ، اس کو دیکھیں اور اس نظم کو دیکھیں، مزید نظمیں بھی آپ کی ہیں. تو یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظم جو آپ نے کہی ہے اس پہ تو اتنی محنت درکار ہے جتنی ایک پی ایچ ڈی کے لیے محنت درکار ہوتی ہے. جیسے ہمارے ایم فل کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، میں بھی طالب علم اردو کا، یا ایم فل کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تو باقاعدہ وہ تھیسز پڑھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کو علیحدہ دیکھتے ہیں، سائنس کو علیحدہ دیکھتے ہیں، دینیات کو، قرآن کو علیحدہ دیکھتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایسی نظمیں جب کہتے ہیں تو کہاں کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی بنیادی اور بڑا اہم سوال، یہ بات آئی ہے اور یہ بڑی دلچسپ ہے. مجھ سے کئی لوگ یہ اس طرح سے بھی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ شاعری جو ہے وہ الہامی صورتحال ہے، دوسری طرف تم ایسی چیزیں لکھتے ہو جس طرح کہ بادل نے اشارہ کیا کہ جو کہ بہت زیادہ ریسرچ مانگتے. اب یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. میری بہت ساری تو نہیں، بہت طویل نظمیں چند ایسی ہیں جس میں بہت زیادہ ریسرچ ورک انوالو ہے. یہ ان نظموں میں سے ایک ہے. اس میں بہت ٹیکنیکل چیزیں آپ دیکھیں نا، ناسا کی جو ڈیٹیلز ہیں
یہ ساری فزکس کی ڈیٹیلز ہیں، اور اس کو اور پھر تاریخ کو اور پھر میوزک کو ملا کے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ورک انوالوڈ ہے جو کہ کیا گیا، ٹھیک ہے نا جی. آپ دیکھ لیجئے کہ حالانکہ شاعری میں وہ چیزیں بہت زیادہ نہیں آئیں لیکن آئی ہیں کہ بھئی واجر اڑتا ہوا مشتری کو کس طرح بائی پاس کرے گا اور پھر چلتا ہوا زحل تک کیسے جائے گا. یہ اندر مثلا میری خانہ بدوش جو نظم ہے کہ نہ مشت میں میری مشتری، نہ پاؤں میں نیلو فر، نہ زہرہ میری جیب میں، زہرہ میری جیب میں، نہ ہما اڑے اوپر، نہ خطرہ ہے سرطان کا، نہ زحل کا کوئی ڈر. ٹھیک ہے نا. اب اس میں مشتری بھی ہے جو کہ مبارک ستارہ ہے، اس میں زحل بھی ہے جو کہ نحوست کا ستارہ ہے. اب یہ مشتری اور زحل اس کیسر بائی میں اور طرح سے آئے. ٹھیک ہے نا. اب آپ آ جائیں خانہ بدوش کی طرف جس کی میں نے آپ کو سنائی ہیں لائنیں. بہت زیادہ ریسرچ ورک انوالو تھا کہ دنیا میں خانہ بدوشوں کے قبیلے کتنے ہیں، کہاں کہاں ہیں، کون کون سے بر اعظموں میں پھیلے ہوئے ہیں، کس شہر میں زیادہ ہیں، کس میں کم ہیں، مختلف تہذیبوں میں خانہ بدوشوں کی صورتحال کیا تھی، رومانیہ میں کیا تھی، ایران میں کیا تھی، چین میں کیا تھی، تاریخ میں خانہ بدوش کہاں سے آتے ہیں، آج کل کیا کر رہے ہیں، ان کی عادات کیا ہیں، ان کے اطوار کیا ہیں، رہنے، یہ ساری چیزوں پہ ریسرچ انوالو ہوتی ہے. اور مثال لے لیں، مرمت کون کرتا ہے؟ سقراط ایک کشتی میں بیٹھ کے پاکستان میں آ جاتا ہے، کراچی. میں لوگوں کو پکڑ کے پاکستان لاتا ہوں. سقراط کو بھی پاکستان لائے، زینوں کو سکندر اعظم کے ساتھ پاکستان لے کے آیا ہوں. تو میں لوگوں کو گھما پھرا کے پاکستان میں لاتا ہوں کیونکہ یہ میرا ملک ہے. اچھا، اب سقراط آیا ہے اور سقراط ڈائلاگ کرتا تھا، جو سقراط کے ڈائلاگز ہیں آپ کتنے مشہور. تو اس نے پاکستان کے لوگوں سے آ کے کیسے ڈائلاگ کیا، تو اب یہ اس میں پورا ریسرچ ورک انوالوڈ ہے. ادھر نیوی کی، ہاں جی، گریک ساری سویلائزیشن ہے، ادھر ہماری تہذیب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں، مجھے کہا جاتا ہے کہ شاعری الہامی ہے، دوسری طرف سائنٹیفک ریسرچ ورک ہے. آپ ان دونوں کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ تو ایسے کرتے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے. ریسرچ ورک جب ہوتا ہے تو وہ فوری طور پہ نظم نہیں بنتا. میرے ہاں میں اپنی بات صرف کروں. ریسرچ ورک اگر فوری طور پہ نظم بن جائے تو وہ نظم نہیں ہوتی، وہ کوئی مضمون، کوئی تھیسس ہوتا ہے، وہ ایک کرٹیز اور ایک تھیسس ہے. آپ یہاں اساتذہ بھی تشریف رکھتے ہیں. کوئی بھی علم، کوئی بھی ریسرچ ورک شاعر کرتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، پھر وہ اس کے اندر جذب ہو کے شاعری کی شکل استعمال کر کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ لکھتا ہے. چنانچہ میں کئی سال نظم نہیں لکھتا ہوں جب ریسرچ ورک ہوتا ہے. میں نے بعض نظمیں، یہ آپ مباہلہ کی ایک اور مثال ہے. اب مباہلہ جو ہے اس کے اوپر مختلف مسالک جو ہیں ان کا علم کیا کہتے ہیں، اور یہ بڑی سینسٹیو بات، اس پہ اہل تشیع کیا کہتے ہیں، اس میں اہل سنت کیا کہتے ہیں، اس میں عیسائی کیا کہتے ہیں، اس میں باقی لوگ کیا کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیز کو پڑھنا، اور اس کے بعد اس وقت آدمی لکھتا ہے جب کہ یہ چیز مضبوط ہو کے پک کے آپ کے سامنے آئے. مباہلہ میں نے تقریباً میرا خیال 20 سال کے اندر لکھا ہے. میری ایسی نظمیں جو میں نے کئی دفعہ 25 سال کے بعد کمپلیٹ کی. نظم اس وقت تک نہیں لکھنی چاہیے جب تک کہ وہ سامنے کھڑی نظر نہ آئے، جب تک کہ فلم کی طرح وہ آپ کے سامنے نہ چل رہی ہو، اس وقت تک وہ نظم مکمل ہی نہیں ہے. کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ جب تک نظم مکمل نہیں ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ بحیثیت شاعر آپ اس کو لکھیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک نظم کہہ رہے ہیں یا آپ کوئی غزل کہہ رہے ہیں. بادل صاحب نے جو بات کی، آپ نے جو بات کی، میں نے اپنی آپ کو واردات بتائی ہے کہ ریسرچ ورک کی جو نظمیں ہیں
وہ فوری طور پہ نہیں ہو جاتی. وہ پہلے آدمی اپنے اندر اس کو شاعر ایبزارب کرتا ہے, ایسیملیٹ ہوتی ہیں آپ کے خون کے اندر, گھومتی پھرتی ہیں جسم میں اور دماغ اور دل میں خاص طور پہ. اس کے بعد وہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب کہ نظم خود کہتی ہے کہ مجھے لکھو, تو اس وقت لکھی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جیسے آپ کی نظم مباہلہ, وہ بھی میری پسندیدہ نظم ہے. مباہلہ نظم جیسے آپ نے بتایا کہ 20 سال آپ کے اندر پکتی رہی, اور پھر جب یہ لکھنے پہ آئے تو میرے خیال میں رمضان شریف میں 1 گھنٹے میں یہ نظم لکھی گئی تھی. تو وہ نسبتاً 5-7 صفحوں کی نظم ہے, یہ 20-25 صفحوں کی نظم ہے. یہ آپ کے اندر کتنا عرصہ پکتی رہی, اور جب آپ نے اسے ڈیلیور کیا آپ کا اس نظم کا ڈیلیوری ٹائم کیا تھا؟ یہ میرے لیے بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ یہ طویل نظم. اب ظاہر ہے کہ یہ ساری واردات میں اپنے ایکسپیرینسز, اپنی واردات آپ کو بتا رہا ہوں. ضروری نہیں کہ یہ ہر شاعر کے اوپر منطبق کی جا سکے. عین ممکن ہے کہ مختلف شاعر مختلف طریقے سے لکھتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فوری طور پہ کوئی نظم آ جاتی ہے. مثلا آپ شاید حیران ہوں کہ ایک نظم میری بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے, ہم شاعر ہوتے ہیں, وہ شاعروں کا قومی ترانہ جو سارے دنیا میں پڑھا جاتا ہے. آپ یقین کیجئے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس وقت نیو لالا زار راول پنڈی میں رہتا تھا, اور یہ نظم میں نے اس کو تو لکھے ہوئے ابھی کافی 25-30 سال ہو گئے ہیں شاید. دوپہر کو میں سویا ہوا تھا دفتر سے آ کے, اور ہڑبڑا کے اٹھا اور میں نے یہ نظم لکھ دی, کوئی میرا خیال آدھے گھنٹے میں. ایسے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک نظم, جس طرح میں نے آپ مثلا ایک نظم میں ان کو وہ بڑی پسند ہے, پانی سے میرا گھر نکلتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں تربیلا میں تھا, اور وہاں جب جھیل کا پانی اترتا ہے تو اس میں سے پرانے کھنڈرات نکلتے ہیں. تو میں انہیں دیکھ رہا تھا, تو میرا ڈرائیور آیا میرے پاس, تو کہتا ہے کہ اس نے ایک ایسی بات کی کہ میں سناٹے میں آ گیا. اس نے مجھے کہا کہ سر یہ میرا گھر تھا اور میں یہاں کھیلا کرتا تھا. اب یہ چیز اتر گئی اندر میرے. آپ یقین کیجئے کہ یہ میرا خیال ہے کوئی 1988 کا واقعہ ہے, جب میں تربیلا میں پوسٹڈ تھا. اور یہ نظم کہیں میں نے 2003 یا 2004 میں لکھی. آپ دیکھ لیں اب کتنے سال ہو گئے. اس طرح بھی ہوتا ہے, وہ نظم اندر پکتی رہتی ہے. بعض یکدم نکل کے سامنے آ جاتی ہیں تو آپ فوری طور پہ لکھ دیتے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے یہ مطلب میں تو اس چیز پہ دوبارہ کہوں گا کہ شاعری زبردستی نہیں ہو سکتی. زبردستی یہ مضامین لکھے جا سکتے ہیں, نثر کا کام ہو سکتا ہے, مطلب شاعری نہیں ہو سکتی. شاعری خود آپ کو بتاتی ہے کہ اب میں ہو گئی ہوں تو مجھے لکھو, ٹھیک ہے نا. اور ایسے ہی لکھنی چاہیے, مطلب ادروائز اس کے اندر شاعری کے اندر وہ روح نہیں ہوتی, وہ خالی ایک جسم کلبوت ایک ہوتا ہے. تو میں اس چیز پہ بہت شدید یقین رکھتا ہوں کہ جب تک نظم خود نہ کہے تو اس کو نہیں لکھنا چاہیے. ایک چیز اور میں ریپیٹ کروں گا, شاعری لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں کرنی چاہیے, لوگوں کی فرمائش کے لیے نہیں کرنی چاہیے. شاعری کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. یہ جس طرح مشاعروں میں لوگ جو ہے مشاعروں کی شاعری صرف کرتے ہیں, مشاعرے ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ ایک ہے تفریح ہے تباہ. شاعری فرمائش پہ نہیں کرنی چاہیے. شاعری کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہو سکتی. شاعری آتی ہے, لکھواتی, اس وقت لکھیں, اسی وقت لکھتا ہوں. تو یہ نظم آپ نے کتنی دیر میں لکھی مکمل؟ اس کو دیکھیں, یہ ظاہر ہے یہ اب میرے اندر تو یہ 1977 میں پہلی دفعہ سنا تھا وائجر 1 جب یہ فلائی کیا تھا. اس زمانے میں جو ہے مطلب جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے وہ اتنا تیز, آج کل تو ایک ایکسپلوژن ہے نا مطلب آئی ٹی کا.
اس وقت تو آپ یہ موبائل تو بڑے دور کی بات ہے، ایک ہمارے پاس ٹیلی فون ہوتا تھا کالے رنگ کا، تو اس کو ڈائل کر کر کے کبھی وہ نمبر ہی غلط مل جاتا تھا. اس طرح کے ہمارے پاس سسٹمز تھے. ہم اس نسل سے بلانگ کرتے ہیں جس نے پہلی دفعہ ٹیلی ویژن دیکھا، بلیک اینڈ وائٹ، صرف کالا ایک ریڈیو ہوا کرتا تھا. تو 1977 میں جب یہ بات پہنچی ہم لوگوں تک کہ بھئی وائجر 1 کی فلائٹ ہوئی ہے، تو یہ وہاں سے کام پھر شروع ہوا آہستہ 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 آہستہ. یہ سن 1977 سے جاری ہے، اور پھر یہ آگے تقریباً کوئی 2015-16 کے قریب اس کی شکل نظم کی بننی شروع ہوئی. کبھی یہ نظم بن جاتی تھی، کبھی یہ نثر. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اچھا ایک ایسا بھی وقت آیا کہ میں نے کہا کہ اس پہ میں ایک ناول لکھ سکتا ہوں بہت بڑا، جتنا مرضی ضخیم ہو جائے. مطلب اس میں وہ تو شاعری نہیں ہوتی نا، اس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں بس ٹھیک ہے، آؤٹ لائن بنا کے، اور آپ جتنی اس پہ میں 1000 صفحے کا ناول بھی لکھ سکتا تھا. لیکن یہ پھر آہستہ آہستہ نظم کی شکل میں ڈھل گیا. شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اس میں چونکہ میوزک کا ایلیمنٹ تھا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس میں کیسر بھائی کی ٹھمری آ گئی 12ویں، تو یہ پھر نظم بننی شروع ہو گئی. اور بنتے 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 پھر یہ 2023 میں میں نے یہ نظم لکھی ہے، 2023 میں لکھی ہے. اور پھر اسی طرح لکھی ہے کہ بس بیٹھ گئے اور لکھنا شروع کر دیا. میں ایک گو میں نظم لکھتا ہوں، کوشش یہ تھی. اب آپ دیکھ لیں نا مرمت کون کرتا ہے، وہ میں ایک دن میں بیٹھ کے آہستہ آہستہ، یہ نہیں کہ کوئی تیزی سے، کئی دفعہ بڑا آہستہ لکھنا پڑتا ہے. تو کئی گھنٹے میں بھی وہ جو لمبی نظم ہے وہ لکھی جاتی ہے، کئی دفعہ تیزی سے بھی لکھی جاتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نظم اپنے آپ کو کیسے لکھواتی ہے. اس کو لکھوانا آتا ہے نظم کو. اگر آپ گردن سے پکڑ کے اس کو لکھیں گے تو وہ پھر اپنے آپ کو نہیں لکھوائے گی. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سفر 77 سے چل رہا ہے، اور یہ 2023 میں آ کے آج سے کوئی تقریباً 1.5 سال پہلے یہ نہ لکھی. اور اس کو چند گھنٹے میں لگے تھے اس کو لکھتے ہوئے. لمبی ہے. جی 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 سر. ایک سوال میں بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے عنوان اس کا چنا ہے، اور انہوں نے پہلی مرتبہ سعید صاحب نے پرسوں مجھے یہ نظم بھیجی اور میں نے اس کو پڑھا. باقی ہر طرح کا ہم نے رات میں بیٹھے بات کرتے رہے، ہر طرح کا لطف ہم نے اٹھایا اس سے، مطلب تاریخ سے لے کے سائنس اور ہر چیز اس میں آ گئی. تو یہ جو عنوان آپ نے چنا، یہ کیسر بھائی کیرتر ٹھمری مہروی. تو اچھا میں نے آج ٹرائی کی کہ میں وہ جو ریڈ ہے نا اس کا کیا کہتے ہیں گولڈن، تو وہ سنوں کہ کیا چیز تھی وہ. اچھا میں نے وہ سنا، مجھے ظاہر کہ مجھے موسیقی سے مجھے بہت زیادہ وہ نہیں ہے، تو مجھے وہ چیز محسوس نہیں ہوئی کہ جی یہ کیا، کیونکہ آپ نے بڑے آسانی سے وہ جو او گوری اکیلی کہاں جا رہی ہو، تو وہ وہاں وہ کیا کہتے ہیں بول تو اسی طرح کے ہیں لیکن وہ یہ نہیں ہے. ہاں تو یہ نہیں ہے، تو یہ بڑا اچھا مطلب آپ نے اس کو لے گیا کہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے گا. نہیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ نے بڑا اچھی بات کی ہے. دیکھیے نا، جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ جو اپنا میوزک ایتھنیکالوجسٹ تھا جس نے کہ یہ چنا ہے، اس نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں چنا. اس نے کہا کہ ایسی آواز میں نے نہیں سنی. آپ جو پرانے بہت بڑے بڑے استاد میوزک والے لوگ ہیں نا، ان سے ان کا پوچھیں تو وہ بتائیں گے. بہت سارے لوگوں کو تو ان کا نام نہیں آتا معلوم. بول تھے کہ جات کہاں ہو گوری اکیلی ہے، جانے نہ پئیوں رے. اب وہ نظم کے اندر جو ہے اس کو میں اپنی بحر کے اندر، یہ فولن کی جو متقارب بحر چلتی ہے، اس کے اندر میں لے کے آیا.
لیکن میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ یہ آپ اس کو آرام سے بیٹھ کے نا، یہ جو بھیرویں کا انہوں نے الاپ کیا اور اس کے بعد بھیرویں کے ایک دو انترے گائے ہیں، کبھی آپ اس کو آرام سے بیٹھ کے سنیے. بھیرویں کا جو مزاج ہے، یعنی یہ کومل سروں کا ایک بہترین ایک گلدستہ ہے. یہاں پہ آپ شاکی بیٹھے ہوں اور اس میں تیور سر بھی لگ جاتا. سدا سہاگن راگنی ہے یہ. اس کو گانا، جتنا گانا آسان، ہمارے زیادہ تر فلمی گانے جو ہیں وہ بھیرویں میں بنے ہیں. بھیرویں گانے کا، بھیرویں کا جو انگ ہے وہ اس کا ایک مخصوص انگ ہے اس کو گانا. آپ اس کو کمپیئر کیجئے اور بڑے بڑے لوگوں سے جنہوں نے کہ بھیرویں گائی ہے، اور اس کے بعد آپ کو ان محترمہ کی کمانڈ جو اس کے اوپر نظر آئے گی، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کیوں چنی گئی. ایک چیز. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے نا، یہ اب اس کو گائے ہوئے بھی تو تقریباً کوئی 100 سال سے اوپر تو ہو گیا. اب اس وقت کی ریکارڈنگ اور آج کی ریکارڈنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اس زمانے کی ایک پرانی ریکارڈنگ میں بھی ان کی آواز اس طرح چھن کے سامنے آتی ہے کہ رشک ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کو کس دن آرام سے بیٹھ کے نا پوری یہ سنیں، اور اس کے بعد 2-3 اور بھیرویں کی چیزیں جب آپ سنیں گے نا تو پھر اس کا تقابل بہت اچھا ہوگا. میں کہوں گا کہ جو آپ نے جو اس کا ترجمہ کہہ لیں تو وہ بڑا نہیں، بہت مہربانی. وہ میں نے جان بوجھ کے کیا تھا، اس کی وجہ ہے کہ ایک تو جو انہوں نے گائی تھی اس کے بول اس بحر میں نہیں آ رہے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ آج کل کی ہماری شاعری جو ہے وہ اس کی زبان اور ہے. اب پرانے زمانے میں ہم لوگوں کو جو سکھایا جاتا تھا شاعری کی زبان جو ہے وہ آج کل کے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اتنی مختلف ہے نا، پرانے زمانے کی ہے. تو اس کو چینج کرنا ذرا ضروری تھا. مجھے بڑی خوشی ہے آپ کو پسند آئی. اچھا سر، ایک سوال میرا بھی ایک سوال ہے. چلے آپ پہلے پوچھیں. اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نظم کو وقت دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک شاعرہ ہونے کے ناطے جو ایک تجربہ میرا جو اس میں میں سیکھنا چاہ رہی ہوں، میں اس لیے کویشچن کر رہی ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مصرے آ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو نہ لکھا تو کہیں گم نہ ہو جائے. تو یہ اتنی طویل جو نظم ہے، تو اس کو آپ کیسے، مطلب یہ سفر کہاں کرتی ہے؟ یہ اندر سفر کرتی ہے، یعنی یا پھر یہ لفظوں میں کاغذ پہ اترتی ہے؟ یعنی یہ گاڑی جو ہے لفظوں کی، یہ روح کے اندر چل رہی ہوتی ہے یا یہ باہر کاغذوں پہ، کرتاس پہ سفر کرتی ہے؟ کہاں، کیسے؟ نہیں، وہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ تقریباً 80% نظم جو ہے وہ بنی بنائی، 80 سے بھی زیادہ، 85% بنی بنائی آتی ہے، لیکن اس کی نوک پلک درست کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. بعض اوقات کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتے، وہ ایک فلو میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا اوزان کا مسئلہ، اس طرح کی چیزیں، بس اتنا ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور چھیڑ چھاڑ میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے. میرے اندر چلتی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، نظم اندر بنتی چلی جاتی ہے، اس کی شکلیں، اسی لیے تو وقت لگتا ہے، مطلب. اور وہ پھر میں ایک ون گو میں لکھتا ہوں اس کو. بعض اوقات اگر طویل نظم دیکھیں 20-25 صفحے کی اگر نظم ہے تو اس کو لکھنے میں تو وقت لگے گا، لیکن میں ون گو میں اس کو لکھتا ہوں. مطلب میرا تو یہ ہے. بعض اوقات جو میرے غزل کو دوست ہیں وہ ضرور یہ بات کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے
کہ غزل میں یہ ہوتا ہے کہ غزل کے چونکہ ہر شعر کے مضامین، ہاں نظم کا مضمون ایک ہوتا ہے، نظم کی ٹریٹمنٹ اور ہے، نظم اس طرح سے چلتی ہے دائرے میں، ایک مزاج ہوتا ہے، ایسے دائرے میں سفر کر کے ایک اپنے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچتی ہے. اور میں اس چیز پہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ نظم کا پورا ابلاغ ہونا چاہیے، نظم سامنے کھڑی نظر آنی چاہیے، بار بار میں کہہ رہا ہوں. اور یہ لوگ جو بعض اوقات مجھ سے بحث بھی کرتے ہیں کہ بھئی نہیں نظم میں تھوڑا سا ایمبیگوٹی بھی ہونی چاہیے، وہ جان بوجھ کے نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کے اگر اس کے مزاج میں ہے تو ضرور ہو. ہاں غزل کی بات ہو رہی تھی کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک شعر ہو گیا تو وہ شعر لکھ لینا چاہیے، اس میں کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ لکھ کے آپ پھر بیٹھ جائیں کہ بھئی آپ اس کو کمپلیٹ کرتے، نہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، غزل کو بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک شعر ہو گیا ہے، اور وہ آپ سے اگر دوست ہیں آپ کے تو بتا بھی دیتے ہیں یار شعر ہوا ہے، بس مطلع نہیں ہو رہا یا مقطع نہیں ہو رہا، اب کیا نہیں ہو رہی. تو وہ بعض اوقات ایک غزل ان سے کئی دنوں میں ہو جاتی ہے، بعض اوقات کئی مہینوں میں وہ غزل مکمل نہیں ہوتی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اساتذہ جو ہیں بغیر مطلع کے ان کی غزلیں ہیں، بعض کے 2 3 اشعار ہیں. دیکھیں نا یہ ہوتا ہے، آپ کے خیال میں کیا وہ اس کے 25 اشعار نہیں بنا سکتے تھے؟ وہ بنا سکتے تھے. یہ ہوتا ہے، وہ اس کی آمد پہ یقین رکھنا، شاعری کی آمد پہ یقین رکھنا بڑا ضروری ہے. ابھی آپ نے یہ بات کری تھی ایمبیگوٹی کے حوالے سے، 2 طرح کے یعنی مکتبہ فکر کہہ لیں آپ نظم کے حوالے سے پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ نظم یا شاعری کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جب ایک آدمی اس کو پڑھے تو آپ کو بہت کچھ سکھا کے جائے، یعنی سکھا کے آپ اس کو پڑھنے کے بعد بہت کچھ سیکھیں. یعنی اس حوالے سے کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے کہ یہ بات کیا ہے، آپ ریسرچ کریں، اور اس طریقے سے جب وہ نظم یا غزل مکمل ہو تو آپ کو بہت کچھ اس نے آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیا، اس نے آپ کی ریسرچ مطالعہ کو فروغ دیا ہے اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ اس دور میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ویسے ہی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹیریلسٹک کہلے ہو گئے ہیں یا وہ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں ویسے بھی. تو اگر کوئی تھوڑا بہت انٹرسٹ لے کے اس طرف آ بھی رہا ہے تو اس کو آگے کوئی ایسی خوفناک چیز نہیں ملنی چاہیے کہ وہ دیکھ کے بھاگ جائے اور روکے کہ نہیں ٹھیک ہے میں اس کے بغیر ہی گزارا چلا سکتا ہوں. تو ان دونوں کا جو آپ بیلنس کہہ لیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یا آپ اپنی نظم کے حوالے سے اس کو کس مکتبہ فکر کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں؟ نہیں اس میں آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ نظم جو ہے یہ ایک یونیورسل جانرا ہے اور اس میں ہر قسم کے مضامین آتے ہیں، یہ غزل کی طرح نہیں. اب یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں یا کیا نہیں چاہتے. نظم خود بخود ہوتی ہے. بعض نظمیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح میں نے دونوں قسم کی نظموں کا آپ سے ذکر کیا کہ بعض نظمیں ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے کہ پڑھنے والے کا جو نالج ہے اس میں بھی شاید اضافہ ہوتا ہے، یا ایسی چیزیں اس کو نئی ملتی ہیں جس کا کہ ان کو علم نہیں ہوتا، اور بہت ساری ایسی بھی مل جاتی ہیں جو کہ وہ پہلے سے جانتے ہیں. لیکن یہ بنا کے ارادہ نہیں لکھنا چاہیے کہ میں کوئی ایسی چیز لکھوں جس سے کہ ایک تجسس پیدا ہو، یا ایسی چیز لکھوں جو کہ بڑی سیدھی سادی ہو جو سب کو سمجھ آ جائے. وہی لکھنا چاہیے جو کہ اندر کی آواز ہے، سیدھی سی بات ہے. اور جب آپ کافی ساری چیزیں لکھتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دوسرے کے علم میں اضافہ کرتی ہیں، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ صرف اس کی ایک استھیٹکس جو ہیں اس کا سامان مہیا کرتے ہیں. لاسٹ کر لیں جی ہاں. آپ کے لیے اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور شعراء بھی ہیں، نئے سیکھنے والے بھی ہیں. تو میرا ایک کویشچن ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ تحقیق کا کام ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو ایک شاعر ہونے کے ناطے یا ایک طالب علم ہونے کے ناطے یا جو نئے لکھنے والے ہیں اس میں مثال کے طور پہ آپ نے جب ستاروں اور سیاروں کا ذکر کیا تو آپ کی 2 نظموں میں الگ الگ پہلو سے وہ آئے ہیں. تو آپ
तहकीक का काम अपनी ज़िंदगी में जारी रखते हैं, या एक शायर को ये जारी रखना चाहिए, तहकीकी मुतालिया जारी रखना चाहिए, या जब नज़्म होती है तो नज़्म की जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक आप तहकीक का काम करते हैं? और फिर मिसाल के तौर पे जब आप सियारों या सितारों पे आपने पढ़ा या जब उनको महसूस किया, तो एक ही वक्त में आपने उसको मुख्तलिफ डायमेंशन से पहले पढ़ लिया था, फिर वो मुख्तलिफ नज़मों में अपने अपने वक्त पे वो सामने आया। तो तहकीक और शायरी, इन दोनों को एक शायर को किस तरह से साथ लेके चलना चाहिए? ये बड़ी अहम बात है, ये भी मेरे लिए। देखिए, मैं फिर वही बात है कि मैं तो अपनी वारदात आपको बताऊं। मैं एक तो आवारा गर्दी बहुत करता हूं, मैं बहुत जगहों पे आता जाता हूं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं। इसी तरह मैं पढ़ने में भी आवारा गर्द हूँ, मतलब मैं हर किस्म की किताब पढ़ने की कोशिश, जो भी मेरे सामने आ जाए। मसलन अगर ये तो खैर सईद की तो अदबी किताबें हैं, मैं कहीं भी चला जाऊँ, मुझे जो भी बुक रैक नज़र आ जाए मैं उसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मतलब उसमें अगर अदब की बात है तो ठीक है, अगर साइंस है, सोशल साइंसेस हैं, बच्चों की किताबें पढ़ता हूँ, औरतों की पढ़ता हूँ, ठीक है ना, और बुरी बुरी किताबें भी पढ़ता हूँ, अच्छी अच्छी भी पढ़ता हूँ। आवारा गर्द किस्म का मैं कारी हूँ। अब ये बात जो है ना आपकी बड़ी अहम है। देखें, बात ये है कि तहकीक जो है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। अब उलूम इस कदर तरक्की कर गए हैं, इस कदर फैल गए हैं कि अगर आप एक मज़मून में भी तहकीक शुरू कर दें और आपका ताल्लुक़ उस मज़मून से ना हो, मसलन मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर, अब मैं मेडिकल का फील्ड को तो मैं जानता हूँ, मेरे पास लाइसेंस है उसका। अब कोई और जो है इस पे तहकीक शुरू करे तो उसको एक मुश्किलात पेश आएँ। एक इसी तरह एक फिजिसिस्ट है, एक केमिस्ट है, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह, हर एक के फील्ड होते हैं। जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुझे हैरत होती है कि वो किताब इसलिए पढ़ते हैं कि वो एक अपनी आलमाना रोब किसी पे जमाए, बात करें, ठीक है ना, कि मैंने ये किताब पढ़ी और उसमें ये है, और बड़ी बड़ी बातें करें, वो जो कि मुझसे नहीं होती। मैं किताब के अंदर, खा वो फ़लसफ़े की किताब, खा वो शायरी की किताब हो, खा वो बच्चों की किताब हो, मैं उसके अंदर से अपने इमेजेस ढूंढता हूँ जो मुझे पसंद है, जो मुझे अपील करते हैं, वो रंग ढूंढता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। अब यही आप नज़म ले लीजिए, ये जब बन रही थी तो वो मेरे ज़हन में, अब जो मुश्तरी और ज़ुहल पे ही अगर आप खड़े हो जाएं तो इस पे आप 50 साल इसी पे बात करते रहेंगे। वायेजर 1 इनके करीब से किस तरह से गुजरेगा, आप वायेजर 1 के अंदर बैठ जाएं और वही चीज़ देखें जो कि रिक्वायर्ड है इस नज़म के लिए, ठीक है ना। अगर आप इधर उधर इररेलेवेंट चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। मैं जब मुझे लोग कहते हैं कि तुम यूनानी फ़लसफ़ा बहुत पढ़ते हो, तो पढ़ता हूँ, मैं उसमें अपनी दिलचस्पी की चीज़ें पढ़ता हूँ कि सुकरात किस तरह चलता फिरता था, कैसे बात करता था और उसकी बातें, ठीक है ना। अफलातून क्या करता था और उसकी, मैं उनके साथ मुकालमा करने की कोशिश करता हूँ बच्चों की तरह, ठीक है ना। उसका दूसरा तरीका जो अमूमन मैं देखता हूँ ये है कि वो लोग, अच्छा मसलन सुकरात का इसका डायलॉग है, वो सारा डायलॉग याद करके सुना देंगे, जैसे एकेडमिक्स में होता है ना, जैसे यूनिवर्सिटी की एक कहानी होती है। शायर इस तरह, मतलब ये वाला शायर ऐसे नहीं करता, वो उसके अंदर से अपने रंग ढूंढता है, उसके अंदर से अपनी तस्वीरें ढूंढता है, उसके अंदर से अपने इमेजेस ढूंढता है। वो इमेजेस जो कि उसके अंदर शायरी बन रही होती है उसमें फिट इन होते हैं, जैसे एक जिक्सॉ पजल नहीं होता,
اس کے الٹے سیدھے پیسز ڈھونڈتا ہے, تو وہ جب فٹن ہو جاتے ہیں تو اس کی تصویر بن جاتی ہے. میں اس طرح سے پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. پوری کتاب میں یاد نہیں کرتا, اس کے اندر سے گزرتا جاتا ہوں, لیکن اس کی جو ریلیونٹ چیزیں جو کہ میرے لیے ریلیونٹ ہیں وہ میرے اندر جذب ہوتی رہتی ہیں. اجازت ہو تو 4 سوال چھوٹے چھوٹے اکٹھے کر دوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت سے سوال ہیں, لیکن 2 سوال میں 2-3. ایک تو یہ ہے کہ شارٹ بات کرتے ہیں کہ نظم جو ہے, یہاں بھی ہم نے آپ سے بھی نظم کو سمجھا, ہم نے اپنی نظر سے بھی نظم کو سمجھا, دوستوں نے بات کی ادھر سے بھی نظم کو سمجھا, لیکن ایک باقاعدہ نکات کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی بات کر دیں کہ وہ نظم کو کیسے سمجھاتا ہے یا تخلیق کو. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 2 ہی سوال کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں ایک بیٹھک میں نظم کہتا ہوں, تو یہ ایسی نظم کہنا ایک بیٹھک میں, یہ باقاعدہ اہتمام کی بات ہوتی ہے. جیسے فراز صاحب اسلام آباد کلب میں نہا دھو کے 3 پیس سوٹ پہن کے جا کے بیٹھ کے اور لوازمات کے ساتھ پھر شاعری کرتے تھے باقاعدہ. آپ کے بھی گھر میں کوئی ایسا گوشہ ہے جہاں بیٹھ کے رونا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات, اب نقاد اکثر میں ایسی بات کر دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم بڑی سخت بات کرتے ہو نقادوں کے بارے میں. میں اصل میں میرا شروع ہی سے میری ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ میں ٹیکسٹ پڑھتا ہوں. یعنی ہمارے ہاں لوگ نقادوں کی رائے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد شاعر کو پڑھتے ہیں, اس کا پریفیس پیش لفظ پڑھتے ہیں. مطلب یہ شروع سے میری عادت. اگر مجھے کہا جائے گا کہ فلاں شاعر کو پڑھو تو میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یہ نہیں کہ کسی کے بتائے, ہم کسی کی بتائی ہوئی چیزیں بہت پڑھتے ہیں. اب نقادوں کو تو آپ اس حساب سے لے لیں گے, اب اتنے سارے اساتذہ ہیں, انہوں نے 2-3 ہی ہمیں پریسکرائب کیے ہیں کہ بس آپ یہ پڑھیں. نقادوں کے کہنے پہ چلنا کوئی ضروری نہیں ہے. انسان کا اپنا ایک, ہر بندے کا طریقہ ہے, واردات ہوتا ہے, ہر بندے تخلیق کار کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. اس کو اس طرح سے ٹیکسٹ پڑھنا چاہیے. ٹیکسٹ جہاں سے سمجھ نہ آئے کسی سیانے آدمی سے پوچھ لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا جو ہے, بالکل میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے ایسا کوئی ماحول میسر آئے جو کہ میرے گھر میں ہوتا ہے, جہاں کہ میں پن ڈراپ سائلنس میں سوتا ہوں. میری نیند اس طرح کی, اور پن ڈراپ سائلنس میں لکھتا ہوں. مطلب یہ ہے, میں ایسے ٹرین میں یا گاڑی میں بیٹھ کے نہیں لکھ سکتا. عموماً ایک جگہ پہ بیٹھ کے لکھتا ہوں عموماً. اور جب میں اس نظم کا آپ نے ذکر کیا, یہ میں آپ کو دکھا دوں گا جس کرسی پہ بیٹھ کے میں نے لکھی تھی, وہ آپ نے دیکھی ہوئی. تو وہ اس پھر گھنٹوں لگ جاتے ہیں نا اس میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک بہت بڑے کوئی کلندر ہیں, آپ بیٹھ کے آدمی اتنے گھنٹے تو نہیں بیٹھ سکتا. اٹھ کے آپ چلتے پھرتے بھی ہیں, کھاتے پیتے بھی ہیں, لیکن وہ چیز وہ ایک چل رہی ہوتی ہے نا, ٹرانس ہوتی ہے. تو وہ چند گھنٹے میں آپ بہت طویل نظم لکھ جاتے ہیں. اور میں بالکل, آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کے لیے مجھے جو ماحول چاہیے وہ مجھے ملتا ہے یا پھر میں بنا لیتا ہوں. جناب اب میں, میرا خیال ہے اتنا لمبا سیشن تو سعید صاحب اب اس کو بہت شکریہ. نظم پہ تو بہت زیادہ بات ہوئی ہے اور گو کہ بھی کم بات ہوئی ہے. پروگرام تو میرا یہ تھا, ڈاکٹر صاحب کا یہ تھا کہ ہم دونوں مل کے اس نظم پہ بات کریں گے. اکیلے میں کوئی پروگرام تھا بیٹھنے کا, لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ٹیکسلا آنا تھا, میری خواہش تھی کہ دوست بھی ساتھ بیٹھیں. چونکہ ڈاکٹر صاحب کی نظم پہ بات کرنے کے بعد مجھے موقع مل جاتا ہے تھوڑا سا ایک مضمون نکالنے کا, کوئی بات نکالنے کا, کوئی تھوڑا سا. تو ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے وقت دیا, ایک تو ان کا بہت زیادہ شکریہ.
دوسرا ڈاکٹر صاحب کچھ سرکاری باتیں ہیں. سارا اہتمام پرنسپل نے کیا ہے, سائمہ امتیاز نے, ٹی سی یو کے پرنسپل نے, ان کا میں ریکارڈ پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور تیسرا آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پر اس ٹی سی یو کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں فرما دیں تاکہ میں اپنے ادارے کے چینلز پہ ان کو چلا سکوں, کہ میں اور سائمہ امتیاز پڑھا رہی ہے, میں خود یہاں پہ شاعر ادیب ٹیچر ڈیوٹی ہوں, تو مجھے یہ تھوڑی سی پروموشن چاہیے ہوگی, کیونکہ بار بار چاہیے ہوتی رہے گی. فی الحال آپ پوری کر دیں. میں سب سے پہلے تو ٹی سی یو کی پرنسپل سائمہ صاحبہ کا بہت بہت شکریہ, اور اس کے روح رواں جو ہیں سعید, ان کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے یہ فورم فراہم کیا, اور اس بے تکلفی سے بہت کم بات ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ نوجوان زیادہ یہاں پہ تشریف فرما تھے, اور میرا عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا مجھے بہت زیادہ مزہ اس لیے آتا ہے کہ تازہ کاری ان کے پاس ہوتی ہے, اور ان کی سوچ بالکل ڈیفرنٹ, ان کے پاس ایکسپوجر ہم سے زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں جی, اس ادارے کے بارے میں بہت سی نیک خواہشات. یہ دا چلڈرن یونیورسٹی, بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے ہمارا مستقبل ہے. بچوں پہ یہ انویسٹمنٹ ان فیوچر ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارا یہ مستقبل ہے. ان کو اگر اچھے اساتذہ ملیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا, ہمارا ملک بہتر ہوگا. سعید سے میری توقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, سائمہ سے بہت زیادہ ہیں. یہ دونوں ماشاءاللہ جو ہیں چونکہ ایک تخلیقی ذہن رکھتے ہیں, چنانچہ یہاں پہ یہ جو بچوں کی تربیت کریں گے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اٹ ول میک ڈفرنس, وہ باقیوں سے مختلف نظر آئے گی. آپ ان کے جو مختلف ٹولز آف ایجوکیشن ہیں آپ اس کو دیکھیں, وہ باقیوں سے بڑے مختلف ہیں. جس طریقے سے یہ بچوں کو انفارملی سکھاتے ہیں فارمل چیزیں, یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں بہت کم ہوتی ہیں. میں جب بھی ان کے طریقے دیکھتا ہوں پڑھانے کے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اسی طریقے کو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ رواج دیں, اور وہ جو جبراً ہمارے ہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, جو رٹایا جاتا ہے علم, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ یقین کیجئے ہمارے اکثر اداروں میں, تعلیمی اداروں میں جو کریمنگ ہے یا رٹا ہے وہ بنیاد بنایا جاتا ہے, لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر نہیں کیے جاتے. یہاں پہ سعید اور سائمہ جب چھوٹے بچوں کے کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک بچے کی سطح پہ آ کے اس سے مکالمہ کریں, یہ بہت مشکل کام ہے, آپ یقین کریں. اسی لیے بچوں کا ادب تخلیق کرنا بہت مشکل. تو جب میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ ان کے ساتھ اتنے کمفرٹیبل ہیں, وہ ان کی آنکھوں میں نظر آتا ہے. وہ جب اب اپنے استاد کو دیکھتے ہیں تو بچوں کی آنکھ بتاتی ہے کہ میرا استاد میرے ساتھ کتنا انوالوڈ ہے, اور بچوں کی آنکھ بتاتی ہے کہ اس کے اندر استاد کا خوف ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھتا. تو جب میں یہاں کے بچوں کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں ان اساتذہ کا پیار دیکھتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ٹی سی یو جو ہے یہ دن بدن ترقی کرے اور ایک بہت بڑا ادارہ بنے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر.